اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی صلی علی محمد. ایام عزا تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں اور مدرسے میں پڑھنے والی طالبات کی ایک اچھی تعداد مجالس بھی پڑھ رہی ہے. کچھ باتیں ایسی ضروری ہیں بتانی ان خواتین کے لیے کہ جو مجلسیں پڑھ رہی ہیں، اور یقیناً جو نہیں پڑھ رہی ان کو مجلسیں پڑھنا ہے. اور یہاں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے، صرف اپنی ذاتی کی اصلاح نہیں کرنی. وہ تو ظاہر ہے کہ آپ یہاں سے کیسٹس لے کر بھی کوئی شخص کر سکتا ہے، کتابیں پڑھ کر بھی کر سکتا ہے، لیکن مدرسے میں باقاعدہ آنا اور ایک مشنری جذبے کے تحت علم حاصل کرنا یہ یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے. اچھا، اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایام عزا شروع ہوئے اور خواتین کی خاص طور پر بہت بڑی تعداد جو بلا مبالغہ ہزاروں میں ہوگی، اس نے ایک دم سے مجلسیں پڑھنا شروع کر دی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ مجالس اس کے اندر کچھ ایسی فنی نکات اور باریکیاں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا تو ٹھیک ہے، آپ نے ایک اسکرپٹ تیار کیا ہوا ہے، آپ نے ایک مجلس یاد کی ہوئی ہے، مجلس بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوں گی جس کی اصلاح کرنا ضروری ہے. ابھی میں شروع میں آپ کو تقریباً 20-25 جو کسی بھی مقرر کے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں ان کی نشاندہی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اچھا خطیب بننے کے یا اچھی خطیبہ بننے کے یا اچھی ذاکرہ بننے کے کچھ نسخے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. سب سے پہلے ایک سوال یہ ابھرے گا کہ بھائی آپ اس موضوع پر گفتگو کیسے کر رہے ہیں؟ یقیناً اس کے اوپر گفتگو کسی ایسے شخص کو کرنی چاہیے تھی، اس پر گفتگو کسی ایسے شخص کو کرنی چاہیے تھی کہ جو خود بہت بڑا خطیب ہو. تو دیکھیے، کھانے پر تنقید کرنے کے لیے آدمی کا باورچی ہونا ضروری نہیں. ضروری نہیں کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ کھانا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ خود بہت بڑا کوک ہو وہی تنقید کرے، ایسی بات نہیں. اچھا، اب اس کے اندر ایک بات آپ کو خیال رکھنا ہے سب سے پہلے کہ یہ جو مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں بالکل الگ چیز ہے، اور فن خطابت ایک بالکل الگ چیز ہے. ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ علم رکھتا ہو تو وہ بہت بڑا خطیب بھی ہو، بالکل بھی یہ چیز ضروری نہیں، بلکہ عام طور پر اس کے برعکس ہی دیکھا گیا ہے. بہت کم ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کے اندر علم بھی اتنا ہی زیادہ موجود ہو اور فن خطابت بھی اس کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتا ہو، سوائے چند ایک ایکسیپشنز ہیں اس کے اندر. لیکن آپ عام طور پہ آپ دیکھتی ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے ذاکر اور ذاکرات ہیں ان کا علمی مقام اتنا نہیں، اور جو بہت بڑے قریب الاجتہاد یا مجتہدین ان کے پاس اتنا فن تقریر اور خطابت نہیں. کوشش آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ دونوں چیزوں کو جمع کریں. سونے پر سہاگا ہو جائے گا یہ، اور یقیناً بہت ہی بہترین میں ایک جملہ اس کے اندر اور کہوں، ابھی جتنی بھی ہماری گفتگو ہوگی اس کے اندر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم کوئی آپ کو پروفیشنل خطیب یا ذاکرہ بنانا چاہتے ہیں. اس میں اللہ اور خلوص اور اخلاص یہ بہت کم چیزیں اس کے اندر آ پائیں گی، لیکن بحیثیت فن، کیونکہ فن تقریر ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، اس کی اپنی کچھ ضروریات ہیں، وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی.
اچھا اب دیکھیے ایک چیز میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ تھوڑا سا نسبتاً ثقیل ہو جائے گا. ایک چیز ہوتی ہے مقصود بالذات اور ایک ہوتی ہے موقوف علیہ. کیونکہ بہرحال دینی طالبات ہیں ان کو ان اصطلاحات سے بھی واقفیت ہونی چاہیے. ایک ہے مقصود بالذات، یعنی جو آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کیا چیز اچیو کرنا چاہتی ہیں، وہ ہے خوشنودی پروردگار. محمد و آل محمد کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ان مجالس کے ذریعے، یہ ہے مقصود بالذات. لیکن پیغام آپ پہنچائیں گی کیسے، لوگوں کے اندر اثرات پیدا کریں گی کیسے، اپنے علم کو لوگوں میں منتقل کریں گی کیسے، یہ چیز کہلاتی ہے موقوف علیہ. مقصود بالذات یقیناً آپ کو دین محمد و آل محمد کی ترویج و تبلیغ ہونا چاہیے، خوشنودی پروردگار ہونا چاہیے. لیکن یہ چیز حاصل کیسے ہوگی، اس کے لیے آپ کے پاس فن خطابت ہونا چاہیے. تو وہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک ہے مقصود بالذات، اس سے ہم ابھی فی الحال ڈسکس نہیں کر رہے. ایک ہے موقوف علیہ، جب تک فن تقریر اچھا نہیں آئے گا لوگوں کے دل پر آپ کی بات اثر نہیں کرے گی. اس میں اثر کیسے پیدا کیا جائے گا، انداز کیسے ہوگا، طریقہ کار اس کے اندر کیا ہوگا، بس یہی ہماری ابھی گفتگو آگے چل کر ہونے والی. اچھا اب دیکھیے اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ مجلسیں پڑھنا، لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت مشکل کام ہے، جبکہ جو محققین ہیں اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اچھی مجلسیں پڑھنا ایک کٹی ہوئی پتنگ کی مانند، جو اس کو لوٹ لے گا وہ اس کو اڑا سکتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے، اس میں کسی عمر کی بھی کوئی قید نہیں. اگرچہ سب سے بہتر یہی ہے، جو ابھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے، کہ بچپنے سے ہی اس کی ابتدا کروا دی جائے. اچھے جتنے بھی مقررین ہوتے ہیں وہ اسکول لیول سے اور بچپن سے وہ تقریریں کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں. لیکن بہرحال کہنا یہ ہے لوگوں کا جو ذرا اس فن کو کچھ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں، بلکہ بعض اوقات 50 سے اوپر کی عمر کے افراد اس کو بہت اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اچھا اب ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے، جیسے اب یہ میں نے گفتگو شروع نہیں کی اس موضوع پہ، کہ آپ بننا کیا چاہ رہی ہیں. دیکھیے بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ذاکرات وہ مسائل فقہی انہوں نے بیان کرنے شروع کر دی، جبکہ اس کے اوپر اتنا عبور نہیں ہوتا ان کو. اچھا جب وہ مسائل کے بعد لوگ ان سے سوال جواب کرتے ہیں تو وہ پھنس جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ ہم کو عالمہ تھوڑی، ہم تو ذاکرہ. وہ نہیں، وہ چھتر مرغ والی جو مثال ہے کہ اس سے کہا جب اس کے بعد سامان لادا گیا تو کہنے لگا میں کوئی ایسا جانور تھوڑی نہیں جس میں سامان لادا جائے، میں تو پرندہ. اور جب اس سے کہا گیا کہ تم پرندے ہو تو اڑو تو کہنے لگا میں اڑنے والا پرندہ تھوڑی. تو اب یہ اس قسم کی جو بات ہے نا کہ آپ سب سے پہلے یہ تعین کریں کہ آپ کیا بننا چاہ رہی ہیں. آپ صرف ایک سمپل ذاکرہ بننا چاہتی ہیں یا آپ ایک مبلغہ بننا چاہتی ہیں. مبلغہ بننے کے لیے تمحقہ صحیح علم حاصل کرنا پڑے گا. البتہ ایک اچھی ذاکرہ کہ جس کا اس کو محرم کے اندر کچھ مجالس وغیرہ پڑھنا ہو، اسکرپٹ والی رٹی رٹائی، تو وہ تو کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب سب سے پہلے تقریباً 20 22 25 کے قریب کچھ ایسی غلطیاں اور ایک لحاظ سے کہا جائے جو مقررین کے اندر عیب ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم غلطیوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو عام طور پر ذاکرات خاص طور پر یہ ذاکرین کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد تقریباً 40 42 ایسے نسخے ہیں کہ جس سے کوئی بھی شخص اچھا خطیب اور مبلغ بن سکتا ہے. فن خطابت کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا. سب سے پہلی غلطی نمبر 1 وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مجلسیں پڑھنی کیسے سیکھیں، بس مجلسیں پڑھنا شروع کر دیں. 1 مجلس 2 مجلس 5 10 15 20 50 یہاں تک کہ آپ کو خود ہی مجلسیں پڑھنی آ جائیں گی. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. دیکھیے عام طور پر ہو یہی رہا ہے، ایک دم سے جو برساتی لوگ نکل آتے ہیں اس کے اندر، جس طریقے سے بقرعید میں قصائی وغیرہ نکلتے ہیں، اس طریقے سے دراصل ہماری ذاکرات بھی نکل آتی ہیں. بہت اچھی خدمت بہرحال انجام دے رہی ہیں جہاں کہیں بھی ہے، لیکن ایک ان کو اس لحاظ سے بھی ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے فن خطابت کے حوالے سے بھی. ذمہ داریوں کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، وہ آپ کو
اکثر مقامات پہ گاہے بگاہے مختلف علماء جو یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کو ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلی جو غلطی یہ ہے کہ مجلسیں پڑھنا شروع کر دیجئے یہاں تک کہ آپ کو مجلسیں پڑھنا آ جائیں گی. یہ بات یاد رکھیے کہ جو سامعین ہیں نا یہ ہمیشہ اچھی مجلس سننے کے لیے آتے ہیں, یہ تختہ مشق بننے کے لیے نہیں آتے. یہ آپ بات دماغ میں رکھیے گا. ان کے دل میں 1% بھی پڑھنے والے کے لیے رحم نہیں ہوتا, یعنی یہ کوئی آپ کو رعایت دینے کو تیار نہیں ہوتے مجلس پڑھنے کے لیے کہ بھائی ابھی تو نو آموز ہیں, اب یہ پریکٹس کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ اپنی بہتری لے آئیں گے. نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی مجلس سننا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو سامعین جتنے ہوتے ہیں نا یہ ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے سوار کو اپنی پیٹھ پہ سے پھینکنے کے چکر میں رہتا ہے. اب اگر کوئی شخص, اب یہ مبتدی حضرات جو جنہوں نے نئی مجلس پڑھنا شروع کی, ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنی سادہ لوہی میں انہوں نے سرکش گھوڑے کو منتخب کیا گھوڑ سواری کے لیے. تو یہ تو نتیجہ تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے کچھ, ظاہر ہے کہ ریفائن نہیں ہوتا یا وہ ریفائن نہیں ہوتی خاتون مجالس میں, تو یہ ہوتا ہے کہ 1-2 دفعہ لوگ ان سے مجلسیں پڑھواتے ہیں اور ان کو آگے مجلسیں پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی کیونکہ ان سے کوئی دوبارہ آ کے رجوع ہی نہیں کرتا. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں بھائی 40-50 ذرا مجلسیں پڑھواتے ہیں پھر یہ خود ہی بہتر ہو جائیں گے. نہیں, ان کو پہلے ہی دن جو اپنے گھر میں انعقاد مجلس کرا رہا ہے اس کو بہترین مجلس چاہیے. فن خطابت کے حوالے سے بھی, میٹر کے حوالے سے ہم ابھی اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے, میں ابھی صرف فن خطابت کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہوں. تو اس میں اصل طریقہ تو بھی آگے چل کر آنے والا ہے کہ پھر آخر بنے کیسے. تو اس میں طریقہ کار بہرحال ابھی میں صرف ایک اشارہ کرتا جاتا ہوں کہ 1 سال 2 سال کم سے کم مسلسل مشق اور پریکٹس بہترین قسم کی مجلس پڑھنے کی جائے اور پھر ایک دم سے مارکیٹ میں اس شخصیت کو لے آیا جائے, پہلی مجلس ہی وہ دھواں دھار پڑے. دیکھیے وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ نہیں کہوں گا یہ جملہ کہ یہ خلوص اخلاص اور یہ سب چیزیں ابھی فن خطابت کے حوالے سے میں کیونکہ بات کر رہا ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے جس کا آگے چل کے تذکرہ آنے والا ہے. ابھی تو ایسا لگے گا جیسے میں بالکل پروفیشنل ذاکرہ لوگوں کو بنانے کے لیے کوئی تقریر کر رہا ہوں. اچھا, دوسری ایک جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے, آج تک ہم نے کسی ذاکر کو یا ذاکرہ کو نہیں دیکھا کہ اس نے فن تقریر سیکھنے کے لیے کسی استاد کا اہتمام کیا. یہ دوسری بڑی غلطی. اچھا, استاد کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا نابغہ روزگار ہو فن خطابت میں اور اس سے بڑھ کر کوئی خطابت میں اس کا ثانی نہ رکھتا ہو. نہیں, یہ ضروری نہیں. ہر وہ کوئی بھی شخص جس نے خوب ساری مجلسیں سنی ہوئی ہوں, کسی کو بھی ایسا اور وہ تھوڑے سے نکات اور باریکیوں سے واقف ہو, اس کو استاد کے طور پر مقرر کرنا یہ بہت ضروری. الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں نہیں رکنا ہے, اور جو آپ کو مختلف چیزوں کی وہ چیزیں بتائے گا. ایک استاد کی دوسری بڑی غلطی, استاد کے بغیر مجلسیں پڑھنا شروع کر دینا. اس سے مجلسیں تو آپ پڑھ لیں گی, آپ کو مجلسیں مل بھی جائیں گی, لیکن جو ایک ہائی کیلیبر, ابھی تک مجھے کوئی ایسی ذاکرہ کم سے کم نظر نہیں آئی کہ جو فن خطابت کے یعنی جو باقاعدہ فنی باریکیاں ہیں ان سے واقف ہو, اور وہ جس طرح بڑے لیول کے ٹاپ کے ذاکرین مثلا مردوں کے اندر گزرے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں, ان کے لیول کے اوپر کوئی آئی ہو. اس کی ایک وجہ یہی کہ بہرحال کوئی استاد نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے. تیسری ایک جو غلطی, ابھی میں صرف غلطیوں کی چند ایک کی نشاندہی تاکہ اس کے بعد پھر نکات بیان کروں گا تو آپ کو آسانی ہوگی, وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ مجلسیں پڑھنا اور بہترین فن خطابت آنا, اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ 2 4 5 10 مجلسیں پڑھی, کوئی ایسا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو وہ چھوڑ بیٹھے. کمی ہے استقامت, یہ ایک اور بڑی غلطی. دیکھیے آپ کو اگر تناور کوئی درخت کاٹنا ہے تو آپ کلہاڑی کا کیا ایک وار صرف کر دینا کافی ہوگا؟ کتنے آپ کو وار اس کے اوپر کرنے پڑیں گے؟ 100 200 300 400 500, پھر کہیں جا کے اور ایک ہی جگہ پہ مسلسل وار کرتے رہنا ہے, تب وہ جا کر کہیں وہ درخت نیچے گرے گا. تو یہ بھی کوئی اتنا آسان تو فن نہیں کہ بس کچھ ہی بہت ہی جلد آپ اس چیز کو حاصل کر لیں. یقیناً اس میں جو سب سے زیادہ جو لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ استقامت اس کے اندر برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں. یہ ایک اور غلطی.
اچھا اب وہی جو میں نے دیکھی ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ مجلسیں پڑھ پڑھ کر سیکھنا چاہتے ہیں. اچھا اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مجلسیں اٹینڈ کریں. دیکھیے وہ واقعہ بڑا کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں کہ وہ ایک دفعہ پنجاب میں جو دریائے راوی ہے وہاں پر ایک بہت زبردست قسم کا اس کے اندر طغیانی آ گئی اور سیلاب. تو لیکن وہ ایک پل کے اوپر بہت زیادہ مجمع جمع ہو گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بہترین تیراک اور وہ اپنی تیراکی کا مظاہرہ اس سیلاب والے پانی کے اندر چھلانگ لگا کے کر رہا. چھلانگ لگا کے جاتا, تیر کے پھر باہر نکل آتا, پھر پل پہ سے چھلانگ لگاتا. ان کی دیکھا دیکھی ایک اور صاحب نے بھی چھلانگ لگا دی. لوگوں نے دیکھا رہی تو ڈوب رہے ہیں, بہرحال کسی طریقے سے بچا کے لائے. پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ بھائی میں نے سوچا کہ مجھے سوئمنگ آتی نہیں, میں آج ذرا اس کی ابتدا کر کے دیکھ لیتا ہوں. تو اب انہوں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے میدان کون سا منتخب کیا؟ بالکل غلط. وہ اس وقت ان افراد, ان کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ ہلکے پانیوں میں کہیں جا کے سوئمنگ سیکھتے اور جب ان کو آ جاتی پھر اس میدان کے اندر آتے. انہوں نے ڈائریکٹ کیا کیا کہ اس راوی کے اندر چھلانگ لگا دی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہ یہی ہوا کہ اس کو پھر ڈوبنا ہی ہے. تو دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ جو جس وقت مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہوتی تو ایک لحاظ سے اس خطیب اور ذاکر کے لیے اپنے فن کے مظاہرے کا میدان ہوتا ہے. وہ سیکھنے کی جگہ نہیں ہے. جو میں جیسے وہ پل کے اوپر جو چھلانگ لگانا, وہ اس کو جو پہلے سے سوئمنگ جانتا تھا اس کے لیے فن کے مظاہرے کا ایک لحاظ سے میدان تھا. اس نے وہاں پہ مظاہرہ کیا. لیکن نو آموز آ کر اس کو میدان سمجھ کے وہاں پہ سیکھنے کی کوشش کرے گا تو نہیں, وہ پھر نقصان اٹھائے گا. تو اس کے اندر ایک بہت ہی اہم اور خصوصی بات میرے لحاظ سے یہ تھی. تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑی غلطی. اب لیکن طریقے اگر البتہ آگے چل کے آنے والے ہیں تو وہی مجھے کہنا ہے کہ مسلسل مجلسیں پڑھ کے, مجلسوں کے ذریعے سیکھنا, پڑھ کے ریفائن ہونا, یہ ایک لحاظ سے غلط طریقہ ہے. البتہ پریکٹس کے حوالے سے ٹھیک ہے, وہ بھی میں آگے چل کے وضاحت کرنے والا ہوں. اس کے بعد ایک اور بڑی غلطی جو ہوتی وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ایک سے زائد چیزوں میں نامور ہونا چاہتے ہیں. میں نامور ڈاکٹر بھی ہو جاؤں پلس نامور خطیب بھی ہو جاؤں. میں یہ سوچوں کہ میں نامور وکیل بھی بن جاؤں اور نامور خطیب بھی بن جاؤں. میں نامور بزنس مین بھی بن جاؤں اور میں نامور خطیب بھی بن جاؤں. یہ ہو نہیں سکتا. دو چیزوں میں ناموری پیدا کرنا یہ عادتاً ناممکن. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز میں نامور ہوں اور دوسرے شعبوں کے اندر بس گزارا ہوں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی دو چیزوں کے اندر بیک وقت پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں کہ اپنی وہ کسی اور فیلڈ کے اندر بھی پرفیکٹ ہو جائے اور اس بطور خطیب بھی وہ پرفیکٹ ہو جائے. تو یہ بالکل ایک لحاظ سے اس کو آپ دیوانے کا خواب ہی سمجھیے. تو وہ دونوں ہی چیزوں کے اندر ادھورے رہ جائیں گے. تو آپ کو یعنی یہ جو خطیب بننے والا جو معاملہ ہے نا, یہ بہترین ٹاپ کی خطیبہ بننا, یہ فل ٹائم جاب. اس کے ساتھ کوئی اور چیز چلانا بہت مشکل کام. اچھا اب اس کے بعد اگلا عیب جو کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ کے اندر پایا جا سکتا ہے وہ ہے اپنی گفتگو میں ثقیل الفاظ استعمال کرنا. ثقیل اور موٹے موٹے الفاظ. کراچی میں بہت ساری ایسی مجالس ہوئیں کہ جو بہرحال خواص کے لیے ہو گئیں, عوام کے لیے جو ہے عوام کے تو سر پہ سے وہ ساری مجلس مثلا گزر گئی. تو ثقیل الفاظ کا استعمال یہ کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ کے لیے یہ ایک لحاظ سے, کیونکہ آپ کا مقصد ہے لوگوں تک پیغام حق پہنچے, اگر اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گا ان الفاظ کی وجہ سے تو آپ کے مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بڑا عیب, اس کے اندر خاص طور پر دینی مدارس کی طالبات جو مجلسیں پڑھتی ہیں وہ اس کے اندر زیادہ مبتلا ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ سامعین کے عیوب اور نقائص ان کے سامنے واضح طور پر کر کے بیان کر دینا. دیکھیے اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. آپ لیکن بالکل ایک لٹ مارنے والا انداز اگر اختیار کریں گے مثلا بے پردگی پر اور بالکل براہ راست لوگوں سے ان کی غلطیوں کو اور عیبوں کو بیان کریں گے, ان پہ طنز کریں گے, تو یہ چیز قبول حق سے لوگوں کے مانے ہو جاتی. لوگ اس سے ریپیل ہوتے ہیں
اور پھر اس کے بعد وہ آپ کی مثلاً کوئی اگر بے پردہ عورت ہے اور آپ بے پردگی کے موضوع پر کوئی اپنی تقریر کر رہی ہیں اور انداز آپ کا ایسا ہے کہ بالکل ڈائریکٹ والا انداز، تو ایک دم سے وہ ریپیل ہو جائے گی دلی طور پر، آپ سے دور ہٹ جائے گی، اور پھر اس کے بعد آپ کی تمام گفتگو اس کے لیے بیکار ہو جائے گی۔ اس کے کچھ طریقے ہیں، نرمی سے، شائستگی سے، براہ راست ابھی وہ بھی آگے چل کر آنے والے ہیں کہ آپ کن باتوں کا خیال کریں کہ لوگ ان باتوں کو عیوب و نقائص بیان کرنے ہیں، لیکن اس انداز سے نہیں کرنے کہ ان کو بہت زیادہ برا لگے، کیونکہ لوگ بہرحال اگر ایک دفعہ بھی دلی طور پر اس ذاکر یا ذاکرہ سے دل میں ایک دوری محسوس کریں تو پھر اس کے بعد جتنی بھی وہ پیغامات وہ دے گا ان کے اوپر سے گزر جائیں گے اور وہ قبول حق سے مانے ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک لحاظ سے ایک عیب ہے ذاکر یا ذاکرہ کے لیے۔ اگلا ایک عیب جو کسی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ ذاکر یا ذاکرہ کچھ متنازعہ مسائل چھیڑ دے اپنی تقریر میں، جس کے کچھ لوگ قائل ہوں کچھ لوگ قائل نہ ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ بھی ابھی آگے چل کر گفتگو کے اندر، خاص طور پر مصائب کے اندر اور کچھ فضائل کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ مثلا ابھی میں ایک دو کے اشارے کر دیتا ہوں کہ جیسے روز عاشور مثلا امام حسین نے 1.5 لاکھ یزیدی افواج کو قتل کیا، چند ایک روایتیں ہیں۔ اچھا بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے طور پر تحقیق کے بعد دلی طور پر قائل ہو جائیں، تو آپ کہیں یہی بات صحیح ہے اور یہ مجھے بیان کرنی چاہیے، جبکہ وہ دوسرا نظریہ رکھنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے ایک متنازع مسئلہ چھڑ دیا، اس سے کہ افتراق اور اختلاف پیدا ہوگا، اور کوئی ایسا واجب بھی نہیں تھا، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں اور لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، آپ کو اس پہ جانا چاہیے تھا، لیکن مثلا آپ اس طور پر چلی گئی۔ یا یہ کہ مثلا کربلا میں پانی موجود تھا، کوئی آپ کے پاس روایت ہاتھ لگ گئی اور آپ نے لوگوں میں بیان کر دی۔ تو بہت ساری دیکھیے چیزیں ایسی ہیں کہ جو متنازعہ ہیں ان کو آپ رہنے دیجئے۔ اگر کوئی بھی ذاکر یا ذاکرہ اس قسم کے ایسے متنازع مسائل کو اٹھاتا ہے تو یہ ایک لحاظ سے یہ اس کا ایک عیب ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد خاص طور پر کچھ مجالس ایسی ہیں کہ وہ شروع تو ہو گئی پابندی وقت سے، لیکن ختم ہونے کا ان کے کوئی ٹائم نہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا بہت سے ذاکرین کے لیے کہ وہ تقریر گھڑی دیکھ کر شروع کرتے ہیں اور کیلنڈر کے مطابق ختم کرتے ہیں، تو ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بالکل ایک آپ کا مقررہ 40 45 50 منٹ کی جو خواتین کی مجلس ہوتی ہے اس سے زیادہ، یہ نہیں کہ مثلا آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے تقریر کرنے میں تو آپ نے 1.5 پونے 2 گھنٹے تک مجلس کو کھینچ دیا، نہیں، آپ کو مقررہ وقت کے اندر مجلس کو ختم کر دینا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اگلا عیب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، چاہے وہ عشرے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ 5 یا 3 مجلسیں یا 1 مجلس کے حوالے سے ہو، مضمون کو تشنا چھوڑ دینا۔ یعنی آپ نے مثلا کوئی بھی ایسا موضوع کا انتخاب کیا کہ مثلا چلیں بالفرض غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں، کہ عام طور پر جو دینی مدارس کے طالبات اسی قسم کی مجلسیں پڑھتی ہیں، چلیں آپ نے وہ بیان کرنی شروع کی، لیکن کیا ہوا کہ وہ اس کے اندر وہ ایسی مکس پلیٹ ٹائپ کی بنی کہ ادھر ادھر آپ نکل گئی، لیکن موضوع کا کوئی حق ادا نہیں ہو سکا۔ یعنی موضوع کو تشنا چھوڑ دینا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بھی مقرر کا ایک عیب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا عیب وہ یہ ہے بناوٹی لہجہ بنانا، یعنی لوگوں کو الگ سے پتہ چلے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی بناوٹ کی ہوئی ہے۔ ایک آپ عمومی لہجے جو آپ کا ایک اپنا لہجہ ہے نا اسی کے اندر آپ ریفائنمنٹ لے کر آئیں تقریر کے حوالے سے، لیکن کوئی اور لہجہ آپ بنا لیں بناوٹی، یہ ایک لحاظ سے مقرر کا عیب ہے، اس کو لوگ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگلا جو ایک غلطی شمار ہوتی ہے کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اٹک اٹک کر اور سوچ سوچ کر مجلس پڑھے۔ دیکھیے ابھی آگے چل کے میں بیان کروں، اکثر لوگ اس کی تردید کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی آپ کو علم پیدا کرنا چاہیے، یہ آپ کو رٹنے کی کیا ضرورت ہے مجلس۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پوری مجلس ایک ایک جملہ رٹا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے مجلس کو رٹا ہوا نہیں تو کبھی بھی فلو آپ کی مجلس کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ اٹک اٹک کر اور سوچ سوچ کر گفتگو کریں گی، کبھی بھی آپ مجمع کے اوپر چھا نہیں سکیں گے۔ ایک بالکل ایک ٹرین آف تھاٹس آپ کے دماغ میں جو خیالات کی
یہ الغار ہوتی ہے، اس کے تحت آپ مسلسل جملوں کو ادا کرتی جائیے. یہ اگر یہ نہیں کیا تو ایک عیب ہوگا، یعنی اٹک اٹک کر سوچ سوچ کر مجلس پڑھنا. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک اور چیز بھی ہے. کچھ میں نے سنا ہے کہ مدارس کی بھی جو ذاکرات ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. وہ کیا کہ وہ اتنی تیز رفتاری سے ایک ٹرین کی طریقے سے مجلس پڑھتی ہیں. یہ بھی ایک لحاظ سے عیب ہے. بالکل آپ کو ایک بیلنس ہو کے مجلس پڑھنا ہے، نہ اتنی سست ہو کر اور نہ ہی بغیر کومے اور فل اسٹاپ. یعنی بس آپ پڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں ایک ٹرین کی طرح سے، وہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا، پھر اس کے بعد ایک غلطی اور یہ ہوتی ہے، ابھی صرف غلطیوں کی میں نشاندہی کرتا جا رہا ہوں. ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ انتہائی کم آواز میں مجلس پڑھنا، یا کم سے کم اس کا ابتدائی 10-15 منٹ کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو بہت کم آواز میں اس کی ابتدا کرنا. یہ بھی غلط ہے. نہ تو ظاہر ہے کہ اتنی کان پھاڑ دینے والی آواز ہو کہ جس میں آپ کے سامنے لاؤڈ اسپیکر ہٹا لیا جائے، نہ اتنی زیادہ کم ہو کہ لاؤڈ اسپیکر سے بھی ہر شخص کو آواز نہیں پہنچ رہی. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ذاکر وہ بس اپنی شروع کر دیتے ہیں چاہے کسی کو آواز جا رہی ہو یا نہ جا رہی ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد کچھ، اب مجھے ذاکرات کو تو نہیں پتہ، لیکن کچھ ذاکرین ایسے ہیں کہ مثلا وہ خطبہ پڑھتے وقت یا مجلس پڑھتے وقت زیادہ سامعین کی طرف اپنے چہرے کو کرنے کے بجائے مثلا چھت کو یا دیوار کی طرف دیکھ کے مجلس پڑھتے ہیں. ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر البتہ پتہ نہیں کہ خواتین میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگلا ایک عیب یہ بھی ہے کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ میں کہ وہ اپنا کوئی تقیہ کلام بار بار ریپیٹ کرے. سمجھ گئے نا آپ؟ بات آ گئی نا مثلا آپ کی سمجھ میں؟ یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی جملہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں آپ ایک ہی جملے کو کئی مرتبہ ریپیٹ کرتی ہیں، تو ایک لحاظ سے وہ تقیہ کلام، یہ بھی ایک عیب شمار ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تقیہ کلام نہیں. اچھا، اب یہ والا مسئلہ میں نے ذاکرین میں تو دیکھا ہے، ذاکرات کا پتہ نہیں کیونکہ سامنے موجود نہیں ہو سکتے ہم لوگ، کہ دوران مجلس مسلسل آستینیں چڑھانا جبکہ مزید آستین چڑھنے کی گنجائش بھی باقی نہ رہی ہے. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اس طرح سے کرنا، یہ اتنا اچھا شمار نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ایک اور جو عیب ہے ایک لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ آیات اور احادیث کا غلط تلفظ. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی آپ کبھی مجلس پڑھتی ہیں، خاص طور پر خطبہ، اکثر جو کچھ علم رکھنے والے افراد ہیں وہ پوری مجلس کا اندازہ صرف خطبے کے طریقے، جو آپ نے جس طریقے سے تلفظ اختیار کیا اس سے آپ کی علمی قابلیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں. تو عام طور پر یہ غلطی، تلفظ کی ادائیگی کے اندر غلطیاں، یہ خواتین ذاکرات میں بہت زیادہ ہیں. تو ایک تو اس کا آپ کو خیال کرنا ہے. دوسری ایک اور چیز، آیات اور احادیث کا غلط ترجمہ. مثلا کسی جگہ سے انہوں نے ترجمہ کسی تقریر کا سن کے اتارا ہوا ہے اور وہی انہوں نے مجلس رٹ لی، تو اس کا بھی میں آگے چل کے آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو یہ سب چیزیں کم سے کم جو آیت آپ سرنامہ کلام میں قرار دیں اس کی تفسیر اور اچھی طریقے سے قرآن سے باقاعدہ اس کو آپ پڑھ لیں پہلے ترجمے کے ساتھ. اس کے بعد ایک اور عیب جو سب سے زیادہ ذاکرین اور ان کے اندر ہو گیا، جس کی میں آگے چل کے کچھ واقعات کی خدمت میں آپ کی پیش کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ واقع کربلا سے متعلق غلط واقعات اور غلط مصائب پڑھنا. یہ ایک بہت بڑا، حتیٰ کہ جو آیت اللہ محدث نوری، انہوں نے باقاعدہ امام پر فرضی واقعات لوگوں کو رلانے کے لیے امام کے مصائب پر ایک اور مصیبت شمار کیا. وہ تو ٹھیک ہے کہ امام کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آئی ہیں، لیکن یہ ایک اور مصیبت ہے ایک لحاظ سے. اچھا، اس کی میں ابھی آگے چل کر آپ کو کچھ مثالیں بھی دوں گا، لیکن ابھی صرف عیب کیونکہ بیان ہو رہے ہیں اور نقائص. اگلا نقص جو کسی بھی ذاکرہ کے اندر پایا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہر دفعہ تقریر سے پہلے گھبراہٹ ہونا. حتیٰ کہ یعنی بہت ہی معروف ایک ذاکرہ جو ٹی وی پہ بھی اکثر آتی ہیں،
ان تک کا ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 30-40 سال سے مسلسل مجالس سے خطاب کر رہی ہوں, لیکن ہر دفعہ جب بھی مجھے بلایا جاتا ہے کہ آئیے آ کر خطاب کریں, آ کر مجلس, تو ابتدائی طور پر مجھے ایک بہت بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ خیر کم ہو جاتی ہے. اس کا بہرحال ایک طریقہ یہ آپ دماغ میں رکھیے کہ جب بھی کبھی آپ کو ایسی گھبراہٹ ہونے لگے بالکل ابتدا میں, تو آپ 2-3 بہت لمبے لمبے گہرے سانس لے لیں. یہ میں آپ کو واقعی ایک اچھا ایک طریقہ بتا رہا ہوں, ایک کلاسک بریتھنگ ایکسرسائز ہے. آپ بہت 2-3 لمبے لمبے گہرے سانس لے لیں تو آپ کی وہ اینزائٹی اور یہ جو گھبراہٹ ہے یہ دور ہو جائے گی. اور اس دوران آپ چاہیں تو مقرر صلوات کے اندر حاضرین کو لگائے رکھیں. اچھا, پھر اس کے بعد اگلا نقص, وہ بھی عام طور پر ذاکرین کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اپنی بساط سے بڑھ کر کوئی موضوع لے لینا. صاحب خانہ نے مثلا کوئی فرمائش کر دی کہ جناب اس موضوع کے اوپر آج آپ ضرور کچھ ارشاد فرمائیے. اب وہ ہم کو مثلا آتا واتا ہے نہیں, یا مثلا ہم سے پہلے بھی کہہ دیا گا اور ہم نے ہماری بساط سے بڑھ کر تھا وہ موضوع, لیکن مثلا ہم نے وہ لے لیا. اب ہوگا کیا اس میں کہ آپ اس مضمون کا حق ادا نہیں کر سکیں گی. تو اب نتیجہ کیا ہوگا, دیکھیے اس قسم کی یعنی بساط سے بڑھ کر اگر کوئی موضوع لیا تو اس شاگرد کی طریقے سے ہوگا کہ سمجھانا کچھ اور چاہے گا اور نتیجہ یہ کچھ اور بن جائے گا. تو کبھی بھی آپ ایسا کوئی مضمون کوشش کریں کہ نہ لیں کہ جو آپ کو پھنسا دے اس میں. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, قرآن کی آیت بھی ہے کہ خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا. تو یہ دیکھیے یہ بھی ایک ہلاک ہونے والا مقام ہو جائے گا. اور رسول اسلام سے بھی ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دفعہ انہوں نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے. کہا یا رسول اللہ, ایک مومن اپنے نفس کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ کہاں کر سکتا ہے, یتحمل من البلاء لما لا یطیقہ, ایسی بلا اپنے سر لے لے کہ جس کو اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو. وہ اپنے نفس کو گویا ذلیل کر دے گا. تو بساط سے بڑھ کر کوئی بھی موضوع لینا, یہ کوشش کریں کہ اگر آپ نہیں اس موضوع کا حق ادا کر سکتی تو آپ صاف منع کر دیں کہ اس پہ میری پریپریشن نہیں ہے, یا اور اتنی زیادہ مجالس محرم میں پڑھنا پڑتی ہیں کہ شاید آپ کو اس کی پریپریشن کا ٹائم بھی نہ ملے. چاہے جائے گا کہ آپ اس موضوع کو لے لیں اور پھر اس کے اندر پھنس جائیں. اس کے بعد ایک اور عیب, وہ ذرا اس ایک لحاظ سے اخلاقی طور پر ہو جاتا ہے, وہ یہ کہ ہر وقت مقرر یا ذاکر یا ذاکرہ اپنی عزت بنانے کے چکر میں لگا رہتا ہے. اس کے دماغ میں مجلس پڑھتے وقت خدا ادا کا اتنا خیال نہیں رہتا, بس کہ میری ایک دھاک لوگوں کے اوپر بیٹھ جائے, میری عزت لوگوں کے اندر بن جائے. یہ دیکھیے میں نے اس سے فنی اس سے ہٹ کر ایک اور بہرحال ایک اخلاقی غلطی اس کے اندر بیان کر دی. ہر وقت اس کو یہ فکر رہے کہ میری مجلس کیسی جا رہی ہے, لوگ اسے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. پسند سے مراد یعنی اس کو اپنی ذات کے حوالے سے, یہ نہیں اس کو اتنا زیادہ فکر کہ پیغام حق پہ لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں. تو یہ اگر اس کے اندر کوئی رہا, یعنی خدا کی نگاہ میں عزت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں, خدا کی نگاہ میں چاہے بے عزتی ہوتی رہے, میری اپنی عزت بنی رہے. وہ ہے نا کہ واقعہ ایک دفعہ ایک دیہاتی ایرانی ایک دفعہ ہندوستان کی سیر کو آ گیا اور وہاں پہ جا کے حلوائی کی دکان پر گیا جسے بات سمجھانے کے لیے. اچھا یہ دیکھیں, یہ بھی جو اب طریقہ آپ سنتی جا رہی ہیں نا کہ میں موضوع سے متعلق ایک ایک مثال اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ہلکی پھلکی سی کوئی بات, اس سے بھی آپ تھوڑا سیکھ لیں. یعنی یہ بھی آپ کو مجلس کے سلسلے میں آپ کو یعنی آپ پیغام بھی پہنچا رہی ہیں اور لوگوں کو ہلکے پھلکے انداز میں. تو وہ آیا ایرانی ہندوستان سیر کرنے کے لیے, جیب میں اتفاق سے پیسے ختم ہو گئے, حلوائی کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا اور مٹھائی اٹھا کے منہ میں ڈال لی. اب حلوائی نے پکڑ لیا, بلکہ پولیس کو بھی بلا لیا. انہوں نے کہا اب یہ دوسرے ملک سے آیا, کیا اس کو جیل میں ڈالیں, بس یہی سزا اس کی کافی ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا جائے اور شہر میں اس کو گھمایا جائے اور بچے اس کے پیچھے ڈھول بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہوئے چلے. اب بہرحال ہوئی یہی سزا وزا انہوں نے کاٹی بہرحال لیے, اس کے بعد اپنے وطن واپس ایران آئے.
اب لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے آقا ہندوستان رفتہ بودی، ہندوستان چہت اور ملک است، یہ بتائیے کہ آپ ہندوستان سے ہو کر ہندوستان کیسا ملک ہے؟ کہاں ہندوستان خوب ملک است، حلوہ خوردن مفت است، سواری خر مفت است، فوج طفلہ مفت است، ڈم ڈم مفت است۔ تو کہنے لگے کہ جناب حلوہ بھی مفت میں ملتا ہے، گدھے کی سواری مفت ملتی ہے، بچوں کی فوج مفت ملتی ہے، ڈھول مفت ملتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا، جو یہ اپنی بے عزتی کو عزت سمجھ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات صرف اپنی عزت بنانے کے اگر انسان چکر میں لگا رہے تو وہ بالکل ایسا ہی ہوگا اس کے ساتھ کہ خدا کی نگاہ میں اس کی ایک لحاظ سے عزت ختم ہو رہی ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسی ہی بس مثال ہے اس کی۔ تو آپ دماغ میں ضرور اس بات کا خیال رکھیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کی عزت ہونی چاہیے۔ اچھا، یہی جو بھی میں نے ایک بات کہی کہ کم معلومات لے کر، اور آپ نے معلومات کم تھی اور موضوع آپ نے ایسا لے لیا، خاص طور پر وہ ذاکرات کی جو کہ مسائل فقہ بھی کچھ چند ایک بیان کر دیتی، تو ان سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں ان کے پھنسنے کے بہت زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں۔ مثلا کبھی بھی بینکنگ اور کاروبار سے متعلق کوئی مسئلہ مجلس میں نہ بتائیں، آپ میں اتنی مہارت ابھی نہیں۔ ہومس کے ایسے مسائل کو نہ چھیڑیں کہ جس کے اندر آپ پھنس جائیں، کیونکہ وہ لوگوں کے اتنے زیادہ مسئلے اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ اگر 10 لاکھ لوگ ہیں تو ان کے 10 لاکھ الگ الگ مسئلے ہیں ہومس کے حوالے سے۔ تو اس کے اندر اپنی ایسی بلا اپنے سر پہ لے لینا جبکہ اتنی زیادہ۔ اچھا، پھر ہوگا کیا کہ جب آپ نے معلومات اتنی نہیں تھی اور ایسا مضمون لے لیا تو پھر ہوگا یہ کہ آپ اپنے اندازے سے جواب دیں گی اور آپ کو باتیں بہت بنانا پڑیں گی۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے اس طرح 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، تو آپ کو غلط باتوں کا ایک انبار آپ کو آپ کے پاس جمع ہو جائے گا۔ وہ جس طریقے سے کہنا ایک مثال کی، ایک شیخی خور قسم کے رئیس تھے اور بہت شیخیاں مارتے تھے اور لوگ بہرحال ہنستے بھی تھے اس کے اوپر، لیکن لوگ ان کی شیخیاں سننے بھی جاتے تھے۔ انہوں نے ایک ملازم بھی رکھا ہوا تھا جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا تھا۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ ہوا یہ کہ میں گیا ایک جنگل میں اور میں نے نشانہ لے کر ایک ایسا فائر ہرن پہ کیا کہ سم سے ہوتا ہوا اس کی پیشانی سے نکل گیا اور لوگ قہقہ مار کے ہنس پڑے، کہاں اس کی ٹانگیں اور سم اور کہاں پیشانی سے نکل گیا وہ۔ تو وہ مصائب جو ہے فوراً بول پڑا جو انہوں نے رکھا ہوا تھا، جی ہاں حضور، ہو سکتا ہے اس وقت وہ اپنا سر کھجا رہا ہو۔ تو آپ کو اس طرح سے نا بہت ساری باتیں یعنی آپ کو وہ کرنی پڑ جائیں گی۔ یعنی ایک جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹ سے مراد یہ کہ آپ کو اپنی بات کو، جو بھی آپ بات کہہ چکی ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری غلط باتیں بھی کہنا پڑیں گی۔ ملا واعظ کاشفی اتفاق سے ایسا ہے کہ ان کا بھی آگے چل کر ذکر آنے والا ہے، اور ذاکری کے حوالے سے سب سے زیادہ دیکھیے یہ ملا واعظ کاشفی ہیں جو ایران میں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایران میں ذاکری کے فن کو کہا جاتا ہے روضہ خوانی۔ روضہ خوانی اس کا نام یوں ہی پڑا ہے کہ ملا واعظ کاشفی نے ایک کتاب مسائل کے اوپر لکھی تھی روضۃ الشہداء کے نام سے۔ اس کتاب کو تمام وہاں کے ذاکرین نے لیا اور اس کتاب سے پڑھ پڑھ کر مصائب بیان کیے۔ اس وجہ سے ان تمام ذاکرین کا نام روضہ خوان ہو گیا، وہ اسی روضۃ الشہداء کی وجہ سے۔ البتہ یہ کتاب ایسی تھی کہ اس پر کچھ علماء ان کے بہرحال حق میں بھی ہیں، لیکن جو محققین علماء ہیں وہ ان کے کافی خلاف ہیں، جس میں سر فہرست شہید مرتضیٰ مطہری، انہوں نے تو بہت زیادہ ملا واعظ کاشفی کے اوپر تنقید کی۔ اب اس سے بھی ایک واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ملا واعظ کاشفی ایران کے تھے، بلکہ یہ جو ذاکرین کے اندر صرف رلانے کے لیے فرضی واقعات پڑھنا، وہ کہتے ہیں کہ مرتضیٰ مطہری کا وہ کہنا ہے کہ اس کی ابتدا ہندوستان سے نہیں ہوئی ہے بلکہ ایران سے ہوئی۔ تو بہرحال ملا واعظ کاشفی ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ ان کا خود اپنا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ ایک مجلس پڑھ رہا تھا اور مجلس کے دوران میں نے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ رسول اللہ پر جبریل 6000 مرتبہ نازل ہوئے۔ خیر حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ بتائیے کہ مولا علی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے جبرائیل؟ اب ملا واعظ کاشفی کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ اگر میں کہوں کہ ان پر نازل نہیں ہوئے تو لوگوں کے بڑے بگڑ جانے کا اندیشہ، اور اگر میں کوئی عدد بتاؤں اتنی دفعہ تو لوگ پوچھیں گے دلیل کیا ہے، کون سی روایت میں آپ نے پڑھا؟ تو کہنے لگے فوراً میرے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی
اچھا اب دیکھیے یہ سب چیزیں کیا ہیں. ایک بات اگر وہ ملا واعظ کاشفی کہہ دیتے کہ مجھے یہ چیز نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کہنے لگے کہ جی ہاں, انہوں کہہ رہے ہیں میں نے جواب دیا لوگوں کو, رسول اللہ پہ جبریل 6000 مرتبہ نازل ہوئے اور مولا علی پر 12000 مرتبہ نازل ہوئے. اور وہی ہوا کہ حاضرین میں سے شخص کھڑے ہو گئے کہ آپ کے پاس کیا دلیل؟ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. شہر میں انسان ایک دفعہ داخل ہوتا ہے, دروازے سے 2 مرتبہ جانا پڑتا ہے, تو لہذا ان پر 12000 مرتبہ. تو اب دیکھیے کیا ہوا کہ انہوں نے بہرحال ایک بات بنائی. تو عام طور پر ملا واعظ کاشفی تو پھر بھی ایک عالم تھے, لیکن عام اگر کوئی ذاکر اور ذاکرہ اس انداز سے کوئی رٹی رٹائی کوئی چیز پڑھ لے اس کے اندر اور پھر اس کے بعد اس سے غلطیاں ہوتی ہی چلی جائیں گی. اچھا اب ایک اور عیب تو دیکھیے, عیب ہی صرف بیان ہو رہے ہیں اور 3 بجنے میں تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا. بانی مجلس یا کسی عام شخص کی تعریف مجلس میں نہ کرے. دیکھیے یہ آپ نے ہاں اگر کوئی صاحب علم علماء میں سے موجود ہو اس کا تذکرہ کر دیا جو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن فلاں صاحب یا صاحبہ ان کے لیے تاریخی 2-3 جملے کہہ دیے یا بانی مجلس کی, یہ ایک مقرر کا عیب شمار ہوتی ہے, خاص طور پر مجلس اعظم میں, کہ یہ آپ ان کی تعریف کرنا اور ان کی مدح سرائی کرنا یہ پسندیدہ چیز نہیں. اب دیکھیے وہی آپ کو صرف بات کو سمجھانے کے لیے اور ذرا کہ بات کیونکہ لمبا لیکچر ہے تو بات ہلکی پھلکی بھی رہے, کہ وہ ایک زمیندار, ایک گاؤں تھا جس میں 3 زمیندار تھے. ایک کا نام تھا ابراہیم, ایک کا نام تھا موسیٰ, ایک کا نام تھا عیسیٰ. مولوی صاحب بیچارے جو پیش امام تھے وہ ہمیشہ پابندی سے تینوں زمیندار نماز پڑھنے آتے تھے. ایک دن انہوں نے سورہ اعلیٰ شروع کر دی اور اختتام اس کا اس بات پہ ہوا صحف ابراہیم و موسیٰ. اب وہ جن کا نام عیسیٰ تھا وہ بہت بگڑے مولوی صاحب پہ کہ ان دونوں کا تو نام لیا میرا نام نہ لیا, تو اگلی دفعہ انہوں نے آیت پڑھی صحف ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. تو اب یہ دیکھیے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ ان کی تعریف کر رہی ہیں یا ان کی فرمائشی پروگرام آپ بانی مجلس کے پوری کرتی رہیں گی تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو سکتی. خود ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ وہ خود ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھیے بہت سارے لوگ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں پتا تھا کہ یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ عالم ہے اور کچھ ہو نہ ہو یہ خاص طور پر بانی مجلس کی جو غلطی ہے اس کو تو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. مثلا ان کی داڑھی نہیں تھی, ان کو پتا تھا کہ داڑھی کا موضوع ضرور لے کر آئیں گے. اب انہوں نے کہا پہلے ہی سے مولانا کے دماغ میں بات ڈالی کہ ہمارے خاندان میں خمس دینے کا رواج نہیں ہے, تو آپ خمس کے موضوع پہ تقریر کریں. اچھا مولانا کہنے لگے کہ میں بھی ان کے چکر میں آ گیا اور میں نے خمس کی تقریر شروع کر دی. لیکن ہوا یہ کہ چلتے چلتے خمس کے اندر خود ہی ایک ایسا موضوع نکل آیا کہ جس میں خمس کی داڑھی نکل آئی. جن ان کا کہنا یہ تھا کہ مثلا اگر حرام میں پیسہ خرچ کیا جائے تو اس کا بھی خمس دینا پڑتا ہے اور وہ خرچہ شمار نہیں ہوتا. مثلا شیونگ کے سامان میں استعمال کیا گیا بلیڈ اس کا بھی دینا پڑے گا. تو وہ بیچارے جو بانی مجلس سے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بہرحال اس خمس کے اندر بھی کسی نہ کسی طریقے سے داڑھی نکل آئی. تو بہرحال تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو بانی مجلس کا تذکرہ بار بار کرنا اور ان کا نام لینا یا کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار کسی اس کے اندر آ کے بیٹھ جائے اور بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہنا یہ اچھا شمار نہیں ہوتا, جیسے کہ اکثر ہم نے ذاکرین کے یہاں دیکھا بھی. پھر اس کے بعد ایک اور جو عیب پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر یہ ایسی ذاکرات کے اندر زیادہ ہے کہ جو اصلاحی مجلسیں پڑھا کرتی ہیں وہ ہے لوگوں کی اصلاح میں جلدی کرنا. بس اب آپ خود بھی دیکھیے نا, مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ کے 2 سال پہلے آپ ایسی نہیں تھیں جیسی کہ آپ اب علم دین حاصل کرنے کے بعد ہو گئی ہیں, تو آپ اپنی پرانی بھی حالت دیکھیے. تو اب ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ والا پیریڈ چل رہا ہو, اب آپ نے کہا کہ اب مجھے یہ بھی علم حاصل ہو گیا, مجھے یہ چیز بھی پتہ چل گئی, اب یہ لوگ آج ہی سارے ٹھیک ہو جانے چاہیے. یہ امپاسبل ہے, ناممکن ہے, اور اس کے اندر جلدی کرنے والا غلطی کے اوپر ہے. وہ جو ایک شعر ہے پتہ نہیں میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا, شاید مجھے صحیح طرح سے یاد بھی نہیں, کہ میرا حسین مجھے اب تلک نہیں ہے ملا, میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس شخص کو وہ سمجھیں کہ حر ہے لشکر یزید میں ہے, بس اس کو ایک حسین جیسی شخصیت چاہیے, کوئی کلکنگ شخصیت چاہیے. وہ کبھی بھی اس کو ٹکرا گئی تو ایک دم سے وہ منقلب ہو جائے گا. اس پر ابھی زور و زبردستی نہ کریں,
کہ وہ فوراً کیونکہ آپ ٹھیک ہو گئی تو فوراً سارا معاشرہ ابھی ہی ٹھیک ہو جائے گا، یہ کبھی بھی آپ نہ کریں۔ ایک اور غلطی جو شمار ہوتی ہے، اب میں ذرا جلدی اس میں جاؤں، رسومات عزاداری پر براہ راست کوئی تنقید نہ کریں۔ جو آپ کے خیال میں کچھ رسومات بالکل غلط بھی ہو رہی ہیں شرعی اعتبار سے، آپ کے خیال میں نہیں، ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں غلط ہو لیکن شریعت کے لحاظ سے وہ جائز ہو، جبکہ ہوتا زیادہ تر یہی۔ تو رسومات کچھ ایسی کہ جو آپ کے خیال میں غلط بھی ہوں، تو دیکھیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی علمی کیلیبر کو آپ بڑھا دیجیے، وہ خود بخود غلط باتیں اور نظریات ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہم یہ کہ ہم اس کو جاہل ہی رکھ کر اور حقیقت بتاتے ہیں، یعنی وہ اس کے لیے ہضم نہیں ہو پاتی چیز۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی، علمی کیلیبر کو عوام کے آپ اوپر لے کر آئی، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے آپ براہ راست گفتگو کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ڈائریکٹ لوگوں کی جن باتوں سے عقیدت ہوتی، دیکھیے وہ جملہ ایک پاکستان کے ایک سابق صدر کا مشہور ہوا تھا کہ لوگوں کے عقیدے کو چھیڑو، عقیدت کو نہ چھیڑو۔ یعنی عقیدہ تو چلے آپ چھیڑ سکتے ہیں، عقیدت، لوگ عقیدے سے بھی بڑھ کر کسی سے اگر آپ کی عقیدت ہو، مثلا آپ کے سامنے اگر کوئی کسی عالم کو برا بھلا کہے اور آپ کی اس سے عقیدت ہو، تو فوراً آپ کے دل میں اس سے دوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو کبھی بھی آپ اس حوالے سے کسی کے اوپر براہ راست شخصیات پر یا مثلا کچھ رسوم کے اوپر تنقید نہ کریں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز کی کوشش یہ کریں کہ آپ کی مجلس خواص کی حد تک نہ رہ جائے، مجلس عوامی ہونی چاہیے، مجلس عوامی ہو اور سب کی بالکل سمجھ آئے۔ یہ نہ ہو کہ مثلا کوئی کسی پوچھیں کہ کیا پڑھا ان فلاں ذاکرہ نے، تو جس طرح کے اکثر مشہور ذاکرین ہیں کہ لوگ پوری مجلس سن کر واہ واہ کر کے آ جاتے ہیں، اور جب پوچھا جائے تو ایک لفظ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ تو چند ایک ویسی باتیں تھیں غلطیاں۔ اب دو چار میں ابھی سمجھنے کے ایک لحاظ سے اعلیٰ پائے کے جو خطیب بننے کے طریقے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک باتیں اور، وہ یہ ہے کہ ایک بات اور یاد رکھیے آپ، یہ بھی بڑے علماء کا کہنا ہے کہ ذاکری میں اگر دو چیزیں کسی کے ساتھ نہ ہوں تو وہ منہ کے بل زمین پر گرے گا۔ یہ جملہ کون سی دو چیزیں؟ ایک تو ہے اخلاص اور ایک ہے صدق، سچائی۔ بالکل صحیح اور سچی بات یہ آپ کو بتانی ہے۔ ملمہ سازیاں کرنا، اپنی طرف سے اضافے کرنا، باتوں کو توڑنا مروڑنا، ترجموں کو، احادیث کو، قرآنی آیات کو اپنے حق میں زبردستی کرنے کی کوشش کر دینا، یہ بالکل غلط اور بلکہ یہ تو گناہ ہوئی۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی کسی نے پابندی نہیں کی اپنے اندر، ایک تو اخلاص پیدا نہ کیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر سچائی نہ ہوئی، تو وہ منہ کے بل زمین پر آ کر گرے گا۔ اچھا، ذاکری کے اندر چند ایک بڑے خطرات بھی ہیں اخلاقی اور روحانی طور پر۔ یہ دیکھیے میں فنی نکات بیان کرتے کرتے پھر تھوڑا سا اخلاقی طرف آیا ہوں، لیکن صرف 1-2 منٹ کے لیے۔ کچھ خطرات ہیں۔ خطرات کیا ہیں؟ سب سے پہلا خطرہ تو ریاکاری کا ہے، یہ پہلا خطرہ، تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت۔ دوسرا ہے تکبر کا، تیسرا ہے جھوٹ کا، کہ یہ اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، اس کی آپ کو بہت خیال کرنا۔ حب جاہ یہ آپ میں پیدا ہو سکتی ہے، بہت بڑی اخلاقی برائی۔ حب شہرت، میرا ہر جگہ نام ہو جائے۔ حب مال، یہ بھی آگے چل کر ذاکرین میں پیدا ہوتی ہے۔ البتہ فقہی اعتبار سے بھی آگے چل کے شاید میں یہ بات بھی ڈسکس کروں کہ ذاکرین جو پیسے لیتے ہیں، یعنی ابھی ہم وہ والی کوئی بھی ذکر نہیں کر رہے جیسے کہ لوگ عام طور پر اخلاقی لحاظ سے کہتے ہیں۔ مثلا وہ شعر بھی کسی نے کہہ دیا ہے کہ خون اہل بیت سے لقموں کو تر کرتا ہے تو، میں اس حوالے سے بھی بات نہیں کر۔ فقہی مسئلہ، بالکل فقہی مسئلہ یہ ہے کہ مجلس کے لیے پیسے بھی لیے جا سکتے ہیں، مہاراجے کا موجودہ مجتہدین کا نظریہ، جو لوگ دیتے ہیں وہ بھی لیا جا سکتا ہے اور وہ تقاضا بھی کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، اور وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اخلاقی لحاظ سے آپ کو مانگنا برا لگ رہا ہو یا اس کے اوپر اب ہم ڈسکس نہیں کر رہے فی الحال۔ تو حب مال پیدا ہو جاتی، حب دنیا بہت پیدا ہو سکتی، اس کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔
اچھا، ایک حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے کہ حضرت ابو ذر خود یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی علوم آخرت سے دنیا کو حاصل کرنے کی فکر کرے گا وہ جنت کی بو بھی محسوس سونگ نہ پائے گا. علوم آخرت سے جو دنیا کمانے کی کوشش کرے گا. اور ایک اور حدیث جو کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمارے ذریعے لوگوں کے مال کو نہ کھاؤ ورنہ تم محتاج ہو جاؤ گے. تو بہرحال دیکھیے بہت ساری اتنی سخت روایتیں بھی ہیں. یا ایک اور حدیث انہی پانچویں امام سے فرماتے ہیں کہ حدیث کہنے سے پہلے سچ کہنا سیکھو. دیکھیے یہ بھی وہی میں نے کہا کہ بار بار اس چیز کی بات آتی. وہ واقعہ ایک بہت مشہور ہے جو کہ غالباً محدث نوری نے بھی لکھا ہے کہ کرمان شاہ جو ایران کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ ایک ذاکر نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے دانتوں سے امام مظلوم کے جسم کو نوچ رہا ہے. بہت سخت پریشان ہوا. جب خواب سے اٹھا وہ اور اس زمانے کے اپنے زمانے کے عالم مرجع کے پاس گیا, کہا کہ میں نے خواب دیکھا, اس کی تعبیر مجھے بتائیے کیا. کہا کہ تو یہ بتا کہیں تو ذاکری تو نہیں کرتا. کہا کہ ہاں یہ تو میں کرتا ہوں. کہا کہ بس مجھے اسی کا اندیشہ تھا, تیرے حق میں بہتر ہے کہ تو ذاکری چھوڑ دے. تو اب دیکھیے بعض اوقات یہ کہ وہ کچھ ایسے جملے اور مثلا مصائب کے بس آپ کا مقصد لوگوں کو رلانا ہے, چاہے اس کے لیے کچھ جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے. اور مصائب امام کے اندر یعنی گویا ایک لحاظ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مصائب بھی امام پر ہوتے جو اس نے اپنی طرف سے فرضی بنا کر پیش کی. ایک لحاظ سے وہ یہ چاہتا ہے, جب بھی تو اس نے بنا کر لوگوں کو رلانے کے لیے پیش کی تاکہ یہ ہوتے تو میں یہ بھی بیان کرتا. نہیں ہوئے تب بھی بیان کر رہا ہے. امام کی اپنی مظلومیت اور وہ واقعات کا کیا کم ہے کہ اس کے لیے کہ ہمیں نئے جھوٹوں کا سہارا لینا پڑے. اچھا اب ایک اور اسی طریقہ محدث نوری نے ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے. ایک شخص یہ ذاکر ذکر کرتے ہیں, ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت برپا ہو چکی ہے, ہم سب میدان قیامت میں جمع ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا حساب لے رہے ہیں. پیغمبر اسلام اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے پیغمبر اسلام غصے سے فرماتے ہیں اس شخص کی طرف دیکھ کے کہ تو نے میرے بیٹے حسین پر توہین آمیز مصائب کیوں پڑھے. دیکھیے بہت سے بعض اوقات خاص طور پر امام کی شہادت کے بعد جو کچھ واقعات کچھ ایسے ہیں کہ جو ذاکرین ذرا غلط انداز میں پڑ جاتے ہیں, وہ تو میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا ان کا. کہا کہ تو نے توہین آمیز مصائب میرے بیٹے کے لیے کیسے پڑھے. تو کہہ رہے ہیں میرے فوراً دماغ میں آیا کہ میں نے علامہ مجلسی کی فلاں کتاب سے پڑھے. پیغمبر اسلام نے کہا جاؤ مجلسی کی کتاب لے کر آؤ. فوراً کتاب لائی گئی, اس کے ہاتھ میں تھمائی گئی, بتاؤ اس میں کہاں ہے. کہہ رہے ہیں میرے دماغ میں ایک اور عالم ملا صالح کا نام آیا. کہا کہ شاید میں نے ان کی کتاب سے پڑھے. فوراً ان کی کتاب بھی لائی گئی, کہا دیکھ کے بتاؤ. اب کہہ رہے ہیں میں نے کتاب ٹٹولتا رہا, مجھے وہ واقعہ کہیں نہ ملا اور شرمساری میں عرق ریز ہو کر رہ گیا پیغمبر اسلام کے سامنے اور میری آنکھ کھل گئی. نہیں بلکہ اس کے بعد روایت میں یہ بھی ہے کہ میخ میرے ہاتھ میں ٹھوک دی گئی اسی وقت اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی. اب اٹھ کے یہ گئے اور تمام ذاکرین کو انہوں نے جمع کیا جو ان کے کولیگس وغیرہ تھے, اور کہا کہ آج سے میں یہ ذاکری کا جو پیشہ ہے اس کو ترک کرتا ہوں, اس کے اندر بہت خطرات ہیں. آج جو میں نے خواب دیکھا ہے اس میں اب میرے اندر ہمت نہیں رہی. تو یہ سب واقعات بیان کرنے کا مقصد آپ کے اندر کوئی کم ہمتی پیدا کرنا یا اس لحاظ سے اس فیلڈ کو چھوڑ دینا مراد نہیں, بلکہ یہ کہ اس کے اندر
جھوٹی باتیں اور خود ساختہ واقعات یا صرف ذاکرات کی چند ایک مجالس کی کیسٹ لے کے ان سے تیاری کر لینا اور انہیں کوئی جھوٹ در جھوٹ اس کو آگے بڑھاتے چلے جانا، یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے اور اس کے اندر گڑبڑ ہو سکتی۔ تو اچھا ایک چیز اس کے اندر بات اور خاص طور پر وہ یہ ہے کہ یہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ جناب ارباب منبر یہ فرماتے ہیں، اس پہ اکثر علماء نے بڑا اعتراض کیا کہ یہ کہاں سے آپ لے کر آئی ہیں چیز، یہ کون سی چیز ہے ارباب منبر نے یہ فرمایا؟ یعنی آپ نے کوئی بھی بات سمجھنے کے لحاظ سے ان کی گردن میں ڈال دی کہ عام طور پہ منبر پہ علماء یہ چیز پڑھتے ہیں، یہ کوئی حوالہ نہیں، یہ کوئی حوالہ نہیں ہے اور یہ بہرحال یہ غلطی اس میں ہو جاتی۔ اب آ جائیے کہ وہ گر کی باتیں کون سی کہ جس سے کوئی بھی شخص بہترین خطیب اور بہترین ذاکر یا ذاکرہ بن سکتا ہے۔ سب سے پہلا اصول اس کا یہ بات یاد رکھیے، پہلا اصول اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ کامل بننے کی کوشش کریں فن خطابت میں، ناقص نہیں۔ دیکھیے ناقص چیز کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ مثلا میں مثال دوں، کچے سیب ہوں اور اس کے مقابلے میں پکے ہوئے بیر، ٹھیک ہے کچے سیب کی نیوٹریٹو ویلیو اور بہت سارے حوالے سے سیب بہتر ہوتا ہے اس سے، لیکن کچا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو نہیں لیتے، پکے بیر لے لیتے۔ اسی طریقے سے مثلا آپ نے درزی کو کپڑے سلنے کو دیے، سب کچھ پورا سوٹ تیار ہو گیا، لیکن پتہ چلا صرف کاج اور بٹن لگنے سے رہ گئے، آپ چھوڑ کر آ جاتی ہیں کہ پہلے سے مکمل کرو پھر لے کے جاؤں گے، ادھورا سوٹ نہیں لے کے آتی۔ اسی طریقے سے دھوبی کو اپنے کپڑے دیے، سارے داغ میل کچھ سب کچھ صاف کر کے استری نہیں کی، چھوڑ کے آ جائیں گی آپ کہ اس کو استری کر کے دو۔ ناقص چیز کو کبھی بھی کوئی پسند نہیں کرتا، یہ آپ بات یاد رکھیے۔ کامل اگر آپ ہو جائیں گی تو دیکھیے بہت سارے ہوتے ہیں نا کہ پھیری لگانے والے کہ جن کے پاس ذرا گھٹیا مال ہوتا ہے وہ در در لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن جو اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں، بہت سارے کاتب ہم نے سنے ہیں کہ جو بہترین کتابت کرتے ہیں وہ تنگ و تاریک علاقوں کے اندر اور گلیوں کے اندر بھی ان کے جو چھوٹے چھوٹے سے کوارٹر بنے ہیں وہیں پہ بیٹھے ہیں، لوگ وہیں سے ان کے پاس کام کرانے جاتے ہیں اور خوشامدیں کر کر کے کام کرواتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں ہو یہ گیا ہے کہ لوگ زیادہ تر ناقص اور ادھورے خطیب بن کر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کوشش یہ کیجئے کہ مکمل طور پر بہترین اور پرفیکٹ خطیبہ بن کر میدان میں آئیں۔ ابھی میں اس کے آگے چل کے بہت ساری چیزیں بیان کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ دیکھیے یہ بھی کچھ محققین کا کہنا ہے کہ دیکھیے آپ انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو کتنے بہترین مقرر و خطیب، جبکہ پاکستان کے اندر کتنے زیادہ کم۔ علمی لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے علماء آپ کے پاس یہاں پر بہتر، لیکن کیونکہ فن خطابت نہیں تو لہٰذا وہ ایک لحاظ سے عوام کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے کہ بعض اوقات اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ دیکھیے آج مثلا آپ نے فن خطابت حاصل کر لیا، اس کے بعد آپ کی اولاد، یعنی اگر یہ سلسلہ چلا اس نسل کے اندر تو محققین یہ کہتے ہیں کہ تیسری نسل کے اندر ایسے خطیب پیدا ہوں گے کہ ان کو پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہوگا فن خطابت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ ہر شخص تو بہت جلدی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، شارٹ کٹ چاہتا ہے، اور اس کے بعد اس سلسلے کو اپنی نسل میں جاری نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا اصول، دیکھیے پہلا اصول کیا ہے کہ ہمیشہ کامل خطیب اور ذاکرہ بننے کی کوشش کریں، ناقص نہیں۔ پرفیکٹ مسائل بھی پرفیکٹ ہونے چاہیے، فضائل پرفیکٹ ہونے چاہیے، میسیجز جو دینے وہ بھی پرفیکٹ ہوں، اس کے بھی طریقے آگے چل کے آنے والے۔ حسن طلب، یہ دوسرا اصول، ایسے انداز میں پیش کرنا۔ دیکھیے حسن طلب اصل میں اسلوب بیان کی ایک قسم ہے جس میں براہ راست کچھ مانگا نہیں جاتا۔ آپ دیکھیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مثلا آپ نے تقریر شروع کی، عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، آپ کو کہنا پڑ رہا ہے بھائی دیکھیے خاموش ہو جائیے، لوگ چل پھر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹھ جائیے۔ حسن طلب کے معنی یہ ہیں کہ بغیر کہے آپ کا مدعا اور مقصد پورا ہو جائے۔ مقصد آپ مثلا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فقیر جو مانگتے پھرتے ہیں گھروں میں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا مثلا وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دیں تو لوگ انہیں دھتکارتے ہیں، پیچھے دھکیلتے ہیں۔ لیکن بہت سارے فقیر ایسے ہوتے ہیں جو حسن طلب سے کام لیتے ہیں۔
وہ مانگ ہی نہیں رہے، بس اہل بیت کی شان میں قصیدے پڑھے چلے جا رہے ہیں. ان کو نہ صرف کو دھتکارتا نہیں ہے بلکہ عام فقیروں کی نسبت ان کو زیادہ بھیک ملتی. کیا کہ انہوں نے اچھی آواز کے اندر قصیدے پڑھنے شروع کر دیے. مانگ کچھ نہیں رہے، ٹھیک ہے سائڈ میں کوئی برتن رکھا ہوا ہے پیسے ڈالنے والا، لیکن یعنی طریقہ کار آپ کا اتنا دلکش ہو ابتدائی سے کہ لوگوں کو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے. یہ بھی ایک بہرحال اس کی ایک آگے چل کر ایک بیان ہونے والے ہیں طریقے. ایک طریقہ یہ بھی ہے جو اصول ہے، بلکہ جو تیسرا اصول جس کو کہا جائے وہ یہ ہے کہ باڈی لینگویج کا استعمال کریں تقریر میں. باڈی لینگویج سے کیا مراد ہے؟ مثلا آپ کوئی حدیث بیان کر رہی ہیں جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ رسول اسلام یہ بات سن کر مسکرائے، آپ کو مسکراتے ہوئے جملہ ادا کرنا، یہ باڈی لینگویج. مثلا امام نے یہ جملہ سننا تھا کہ غصے میں آ گئے، اب آپ کو غصے والی شکل بھی بنانی، مثلا آنکھیں آپ کو نکال دینی ہو جس طریقے سے غصے کے اندر انسان کوئی جملہ کہتا ہے. فیشیل ایکسپریشنز آپ کو دینے ہیں، بلکہ ہاتھوں کو بھی اگر تھوڑا سا موڑنا توڑنا پڑے آپ کو تو وہ بھی اس میں استعمال کی. نہیں، میں واقعی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ استعمال کر سکتی ہیں. اس سے لوگ بالکل آپ کی طرف متوجہ رہیں گے اور ادھر ادھر ان کو دیکھنے کا، ان کی توجہ بٹنے کا آپ کو امکان نہیں رکھیں گے. باڈی لینگویج، امام ہی سن کر مسکرائے، امام غصے ہو گئے، امام نے یہ کہا، جو جس انداز کی آپ بات بیان کر رہی ہیں اس کے مطابق ہی اپنے لہجے کو بنا لیں. ایک تو چیز یہ. اس کے بعد کچھ علماء کا طریقہ ایک اور یہ بھی ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں چند ایک چٹکلے پیش کیے، آپ مہذب اور شائستہ چٹکلے بھی پیش کر سکتی ہیں. صرف چٹکلے کا مقصد خالی یہ نہیں ہوتا بلکہ کہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے. جس طریقے سے ایک بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں اور ذاکر بھی تھے، سید محمد دہلوی. میں نے خود تو ان کی کوئی تقریر نہیں سنی، کتابوں میں ان کے متعلق پڑھا کہ وہ بہت ہی اس طرح کے چٹکلے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے تھے کہ لوگ کو بالکل سمجھ آ جاتا. مثلا ایک دفعہ بیان کر رہے تھے وہ آیت وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندوں میں کچھ نفوس ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں وہ یہ چیز سمجھانے جا رہے تھے. اب انہوں نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اب سمجھائیں کیسے؟ اور انہوں نے کہا دیکھیے ایک دفعہ میں جا رہا تھا بازار، ایک مجھ کو مٹی کی ہانڈی بہت پسند آئی، میں نے اس کو خرید لیا، اور خرید کے بعد میں جب آگے چلا مجھے ایک اور جگہ جانا تھا، میں نے سوچا کہ اس ہانڈی کو لے کے کہاں کا نے اپنے نفس کو بیچ کر جنت خرید لی. اب چاہے گناہگار کو دے دیں چاہے نیکوکار کو دے دیں، اب یہ ان کی مرضی ہے، اللہ کو بھی بولنے میں کوئی حق نہیں. ایک لحاظ تو اب مسئلہ یہ کہ دیکھیں انہوں نے بہت ساری باتیں کہ نفس کو بیچ کر انہوں نے اللہ کی مرضی اور مثلا جنت وغیرہ کو خرید لیا ہے. تو اب اس سے یہ بات یہ کلیئر ہو گئی کہ مولا علی کے جو اختیارات ہیں وہ بتانے کے لیے انہوں نے ایک چٹکلے کا سہارا لیا. تو بعض اوقات شائستہ طریقے سے، شائستہ انداز میں آپ اس طرح سے بھی باتیں بیان کر سکتی ہیں. سید محمد دہلوی. اسی طریقے سے مثلا یہ بھی شاید سید محمد دہلوی صاحب کا ہی ہے کہ دیکھیے ذو معنی الفاظ کا استعمال یہ بھی مجلس کی جان ہوتا ہے. ذو معنی جملے، ذو معنی الفاظ استعمال کرنا جس کے کئی معنی نکلتے ہیں. مثلا کہنے لگے ایک دفعہ وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جو حضرت موسیٰ اور فرعون کا، کہ موسیٰ مثلا دریائے نیل کے اندر داخل ہو گئے اور دوسری طرف سے جب نکل گئے اور فرعون جو جب دریا کے بیچ میں اس کی اور اس کی فوج پہنچ گئی، تو اب انہوں نے دیکھے ذو معنی جملہ کیا استعمال کیا. فرعون مصری تھا، مصر کا رہنے والا تھا، بس مصری کی طرح سے پانی میں گھل گیا. اچھا اب دیکھیے نہیں انہوں نے مصری کے لفظ کو اس کے مصری ہونے پر کیسا انہوں نے ذو معنی جملہ استعمال کیا. تو 5 10 8 10 15 اس قسم کے ذو معنی الفاظ یہ بھی مجلس کی جان بن جاتے ہیں. بعض اوقات بات بھی سمجھ آ جاتی اور بہرحال ایک خطابت کا ایک اچھا انداز بھی لوگوں کے سامنے آتا ہے. اگلا اس کے اندر ایک نسخہ یہ ہے اپنی مجلس کو کامیاب بنانے کا کہ آپ ایک ڈائری ضرور مینٹین کریں. جس کسی بھی مجلس میں آپ جائیں، کسی درس میں جائیں، کوئی چیز اچھی آپ سنیں، اس ڈائری کے اندر وہ نقطہ جو آپ کو کلک کرے کہ یہ بہت اچھا پوائنٹ مجھ کو آج ملا، فوراً اس کو نوٹ کر لیں. اس طرح سے اس ڈائری کے اندر اچھے نکات کا ایک خزانہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا، اچھے نکات کا خزانہ آپ کے پاس آ جائے گا، اور یہ پھر ساری زندگی اس میں اضافے ہی ہوتے جائیں گے اور آپ کو اس کے بعد کوئی مجلس پڑھنے میں کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی دیکھیے مجلس ایسی ہونی چاہیے جس کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ بالکل نپا تلا اور جچا ہوا ہو.
بالکل جس طرح انگوٹھی میں نگینے کی طرح سے فٹ ہوتا ہے اس طریقے سے وہ جملہ وہاں پر موجود ہو. یعنی آپ کو اس انداز کی مجلس بور قسم کی ثقیل خشک فلسفیانہ یہ مجالس کو بنانے کی کوشش نہ کریں. اچھا ایک تو یہ کہ نکات کا خزانہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ آپ کو مجلس سے زیادہ سن کر وہ نکات پتہ چلیں گے اور کتابیں مطالعے سے بھی پتہ چلیں گے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بات اور یاد رکھیے کہ اچھے ذاکر اور ذاکرہ کی ایک اور مجلس کو کامیاب بنانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا لہجہ بہت اچھا ہو اور مسکراتا ہوا چہرہ ہو. مہری اور محمد بھائی کی طرح اگر غسیلا چہرہ کسی کا ہے تو وہ پھر اچھی مجلس نہیں پڑھ سکے گا. اچھا پھر ایک اور بات اس کے اندر آپ کو خاص طور پر اور آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے, یہ بھی اصول کے طور پر کہ ذاکری ہمیشہ بالکل ابتدا سے سیکھنی چاہیے, بالکل ابتدا سے. یہ نہیں کہ بس آپ نے ایک اسکرپٹ رٹ لی اور مجلس کے اندر مثلا آپ نے پڑھنی شروع کر دی. بالکل ابتدا سے ذاکری کے معنی یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی جب آپ پڑھ رہی ہیں تو اس کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح سے پڑھنی چاہیے, ممبر پہ یا کرسی کے اوپر بیٹھنا کس انداز سے چاہیے, لباس آپ کا کیسا ہونا چاہیے, لوگ کس طریقے سے آپ کو دیکھنا چاہیے, حتیٰ کہ ممبر پہ بھی بیٹھنے کے طریقے ہیں کہ ٹانگیں کس طرف ہوں اور جسم کس طرف ہو اور پہلو کو کیسے بدلنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ذاکری کے اندر بالکل ابتدا سے آپ کو سیکھنا ہے, ایک دم سے چھلانگ مار کر آخری چیزوں کے اوپر نہیں چلے جانا ہے. پھر ایک اور جو اصول ہے اس کا وہ جس سے لوگ اکثر ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, تنقید کرنے والوں اور معترضین کی باتوں پر خصوصیت سے توجہ دینی ہے. یہ ان سے بہتر کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں. زیادہ تر عام طور پہ لوگ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجلس پڑھنی شروع کی اور وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس رشتہ دار وغیرہ شرما حضوری میں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی مجلس پڑھی اور تنقید نہیں کرتے. تو آپ تنقید کرنے والے اور معترضین کو تلاش کیجیے جو آپ کے نقائص نوٹ کر کے بتائیں ہیں کہ یہاں آپ نے غلطی کی. شروع میں جب آپ ان کی باتوں کو سن کر اپنی اصلاح کریں گی ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ کو تعریفیں سننے کو ملیں گے کہ وہ نقائص دور ہو جائیں گے سب. لیکن اگر شروع میں ہی چند ایک افراد آپ کو ایسے مل گئے کہ جو آپ کو صرف تعریفیں ہی کرتے رہے جھوٹی موٹی تو وہ پھر آپ اچھی خطیبہ کبھی بھی نہیں بن سکیں گے. اچھا اب اس کے اندر ایک بات اور یہ بھی اصول کے طور پر, اگر آپ کو بہترین ٹاپ کی خطیبہ بننا ہے, ٹاپ کی ذاکرہ بننا ہے پاکستانی, تو آپ کو ایک چیز کرنی, ہر وقت ہر جگہ تقریر کی پریکٹس کرنی. دیکھیے میں پتہ نہیں کسی کتاب میں یا کسی اخبار میں کسی رسالے میں پڑھ رہا تھا, مثال تو اتنی اچھی نہیں ہے, کہ بنگال سے آنے والا ایک شخص تھا کہ جو یہاں پہ مختلف جگہوں پہ ملازمت کرتا تھا کام اس کا کام بس ہر وقت یہ تھا کہ ہر وقت وہ گانے ہی گاتا رہتا تھا. باتھ روم کی صفائی کر رہا ہے تو گانے گا رہا ہے, اور پلیٹ صاف کر رہا ہے تو گانے گا رہا ہے, اور رستے میں مثلا ہوٹل روٹی لینے جا رہا ہے تو گانے گاتا ہوا جا رہا ہے, گھر میں ہے تو گانے گا رہا ہے. تھوڑے دن میں جب وہ اپنے بنگال ملک واپس گیا بنگلہ دیش, تو اس نے وہاں سے استعفیٰ بھجوا دیا کہ میں یہاں پر میوزک ڈائریکٹر لگ گیا ہوں. اور تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اچھا یہ مقام چلے وہ غلط صحیح وہ حرام صحیح غنا اور موسیقی, لیکن اس نے ایک مقام حاصل کیا وہ کس سے, بار بار کی مشق اور پریکٹس سے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن وہ مشق اور پریکٹس نہ کرتا ہو. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت سمجھیں کلاس سے آپ کو اس کا خط دماغ پر سوار رکھنا ہے, تب کہیں جا کر آپ بہترین ٹاپ کی مقررہ بنیں گے. ورنہ یہ ہوگا کہ وہی جو میں نے کہا نا ناقص اور ادھوری ذاکرہ بن کر آپ آ جائیں گی. میٹر کیونکہ آپ ذرا اچھا سا آپ اپنا مینٹین کر لیتی ہیں, لوگوں میں آپ کی تھوڑی سی ہو جاتی, لیکن آپ ایک جو ایکسٹریم اور ایک ٹاپ ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. ہر وقت اور ہر جگہ پریکٹس کرنی. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور ہے, یہ بھی اصولوں میں سے ہے اس کی, کہ بہترین مثالوں سے اپنی تقریر کو سجائیں, مثالیں بڑی پرفیکٹ لے کر آئیں. اس سے لوگوں میں ایک تو میسج بھی پہنچتا ہے, مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے, اور یہ بہت ضروری بھی ہے. اس کے علاوہ خاص طور پر آپ کوشش یہ کریں کہ بڑے بڑے اور مشہور علماء اور اچھے ذاکرین جو ہیں ان کی تقاریر کے کیسٹ سنیں, ان کے ایک ایک دیکھیں گے انہوں نے کس جملے پر کیسا زور دیا, کہاں پر یہ جا کر رک گئے, کہاں انہوں نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے فلاں مثال دی ہے. ان کے تمام اسٹائل سے آپ نوٹ کریں اور پھر اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا.
بڑے مشہور علماء اور اچھے ذاکرین. اچھے ذاکرین میں نے خاص طور پر اچھے کے لفظ کے اوپر زور دیا ہے، ورنہ ہر طرح کے موجود ہیں یہاں پر. اچھا، کوشش یہ کریں کہ تقریر جو ہے اگرچہ کچھ اس کے اندر چند ایک مزاح سے متعلق بھی کچھ باتیں ہوں، لوگوں کی ذرا تفریح تباہ کے لیے جس پہ لوگ کچھ مسکرائیں، لیکن یہ چیز زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تقریر مجموعی طور پر سنجیدہ ہونی چاہیے، ورنہ وہ ایک مداری کا تماشا بن جاتی ہے. تقریر کے اندر بہت زیادہ ایسی مثالیں ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ ہنسیں. نہیں، آپ کو بس تقریر مجموعی طور پر سنجیدہ ہو اور اس میں ہنسی مذاق زیادہ نہ ہو. اچھا، اس کے بعد تقریر کرتے کرتے، یہ بھی اصولوں میں سے اس کے ایک ہے، تقریر کرتے کرتے ایک دم سے کسی اہم بات سے پہلے خاموش ہو جانا. بلکہ باقاعدہ نوبل انعام یافتہ ایک ریڈیارڈ کپلنگ نام کا ایک آدمی گزرا ہے، اس نے کہا کہ کسی بھی تقریر کے اندر خاموشی کے وقفے کا برمحل استعمال اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں. یہ اب آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ کس کس جگہ کوئی بھی اہم امپورٹنٹ بات کہنے سے پہلے ایک چند سیکنڈ کا ایک وقفہ دے دینا. حاضرین، ایک سناٹا تو مجمع پہ چھایا ہوا ہوگا کہ اب آپ کیا کہنے جا رہے ہیں. یعنی یہ چیز تقریر کی جان ہوتی ہے. اب یہ آپ کو دیکھیے، وہ میں نے کہا نا ساری علم تقریر میں آج ہی تو آپ کی خدمت میں نہیں ڈیل سکتا، یعنی لیکن یہ کہ آپ کو اس کی کیونکہ آپ مجالس پڑھتی ہیں تو آپ خود اس کی جگہ جو ہے اپنے اندر پیدا کریں گے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور اصول، ایک اصول یہ ہے، بلکہ ایک لحاظ سے شروع میں ایک غلطی بھی ہوتی ہے خواتین سے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ابتدائیہ جو ہوتا ہے کسی بھی مجلس کا، یہ بہت خشک، بیکار اور بور سا ہوتا ہے. بیکار تو نہیں، یعنی بور ہوتا ہے. پہلا جملہ ہی خطبے کے بعد، ابتدائی جملے ہی اتنے اسٹرانگ ہو کہ مجلس کو آپ شروع سے اٹھا دیں. ورنہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ 10 15 20 منٹ تو بس ایسی روکھی پھیکی سی مجلس ہوتی، پھر اس میں کچھ جان آنی شروع ہوتی. اس کی بہترین مثال مثلا اگر آپ مولانا عقیل الغربی کی تقریر سنیں، وہ پہلے ہی جملوں سے ان کے واہ شروع ہو جاتی، یعنی شروع کے جملوں سے وہ تقریر کو اٹھا دیتے. یہ نہیں کہ مثلا بہت شروع میں 15 20 منٹ تک تو ذرا بور قسم کی گفتگو، اس کے بعد کچھ تقریر میں جان پیدا ہونی شروع ہوئی. پھر اس کے بعد ایک اصول یہ ہے اچھی تقریر کرنے کا کہ آپ اہم الفاظ پر زور دیں. آپ نے اہم الفاظ کو بھی عام طریقے سے ادا کیا تو پھر مزہ نہیں آئے گا تقریر کے اندر. اہم الفاظ کے اوپر زور دینا. اور چند ایک باتیں میں اس لحاظ سے بھی بطور طبیب بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تقریر سے پہلے آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا ہوا، تقریباً بلکہ 3 سے 4 گھنٹے پہلے اگر آپ نے کھانا کھایا ہو تو ٹھیک، لیکن تقریر سے مثلا آپ کو جانا ہے، رات کو آپ کو تقریر کرنی ہے 9 بجے اور آپ 8 بجے گھر سے فل کھانا کھا کے چلی ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ سارے بلڈ سرکولیشن آپ کا پیٹ کی طرف ہوگا، دماغ کی طرف بلڈ سپلائی کم ہو جائے گی، تو آپ چیزیں بھولیں گی بھی اور آپ کو تقریر میں ذرا مشکل پیش آئے گی. تو کوشش یہ کریں کہ بہت ہی ہلکا لیں. اگر کھانا آپ نے نہیں کھایا ہوا تو کچھ ہلکی غذا کہ بالکل کمزوری بھی نہ ہونے پائے، لیکن بھرا ہوا پیٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک اور بات اس کے اندر کہ جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ عیب شمار ہوتا ہے کسی بھی مقرر کا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے متعلق کوئی بات تقریر میں نہ کہیں. یہ بالکل بھی صحیح نہیں. اپنے متعلق کیا کہ مثلا آپ جانتے ہیں کہ میں اس قسم کی تقریر کی عادی نہیں ہوں اور میرا اسٹائل یہ ہے اور میں اس قسم کی گفتگو کرتی ہوں. یا بہت سارے ذاکرین کو ہم نے سنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں زیادہ روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں ہمیشہ مثلا قرآن سے گفتگو کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اس قسم کی کوئی بات اس میں یہ سامعین کو پسند نہیں آتے. اس طرح کے جملے، اس میں تکبر کی بھی جھلک آتی، تو سننے والے اس طرح کے جملوں کو پسند نہیں کرتے. یہ میں کہ کوئی بھی جملے اپنے متعلق کوئی آپ اس کے اندر نہ کریں. اچھا، پھر ایک اور بھی بات، کبھی بہرحال لوگوں کے اندر اچھی خصوصیات کا تذکرہ جب کریں تو کہیں آپ کا لفظ استعمال کریں، اور جب کسی نقص کا تذکرہ کریں تو ہم کا لفظ استعمال کریں. اس وقت آپ نہ کہہ دیں نقص بیان کرتے وقت. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو دیکھیے سارے پوائنٹس ہیں تقریر کے. پھر اس کے بعد الکلام یجر الکلام،
بات سے بات کو پیدا کریں. یہ تقریر کا ایک خاصہ ہوتا ہے. ایک بات، اس سے بات، پھر اس سے نئی باتیں، اس سے نئی بات، اس طرح سے باتوں سے باتیں پیدا کرنی. اچھا اب مثلاً کیسے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو مثلاً یہ کہ آپ کو خطبہ پڑھنا ہے. وہی میں نے کہا خطبہ صحیح عربی میں اچھے تلفظ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، صحیح مخارج کے ساتھ. اور پڑھنے کا بھی ایک تو قرأت قرآن کا اسٹائل ہوتا ہے، وہ والا اسٹائل بھی نہ ہو. قرأت نہیں کرنی آپ کو خطبہ پڑھنا ہے لیکن عام سے کچھ لہجے سے ہٹ کر پڑھنا ہے، لیکن وہ قرأت کی طرح سے بھی نہیں پڑھنا. اب وہ تو میں نے کہا نا، دیکھیے ایک استاد کی ضرورت پیش آئے گی جو آپ کی باتیں سنے، یعنی آپ کی تقریر سنے اور اس میں آپ کے لہجوں کی مثلا اصلاح کرے. نہیں بس دیکھیے وہ اس کے اندر بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے کہ جو یہ بھی ہمارے استاد، ہاں وہ نہیں، وہی میں نے کہا نا کہ جیسے ہمارے استاد محترم ان کا کہنا یہ کہ میں کبھی کسی لوگ مجھے دے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے دیکھی مدرسے کے لیے یہ کتابیں لکھی ہیں نصاب کے طور پر، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ بھائی مدرسوں میں غلط پڑھایا جا رہا ہے، تو اب ہم نے کتابیں لکھی ہیں، اب ان کی اصلاح بھی آپ ہی کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات میری مثال، یعنی اب ان کا جو جملہ ہے بہرحال یہ تو انہوں نے مزاح کے طور پر کہی کہ اس گدھے کی سی مثال بن جاتی ہے کہ جس نے بیل کو مشورہ دیا تھا، گدھے نے بیل سے کہا کہ تم کیا یہ ہر وقت گول گول اس کی گرد گھومتے رہتے. تو اس نے کہا بھائی میں کیا کروں، مالک کا ہے. اس نے کہا تم ایسا کرو بیمار پڑ جاؤ. اچھا بیل صاحب جو ہے وہ بیمار پڑ گئے. تو بیمار تو وہ پڑ گئے لیکن ہوا کیا اس کے بعد؟ بیل کا بھی جو کام تھا وہ گدھے کے ذمے سپرد کر دیا گیا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر آپ یہ کہیں گے بھائی آپ کے اندر یہ نقائص اور باریکی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں پھر آپ ہی اب اس کی اصلاح کیجیے، اب آپ ہی کو ساری کلاسیں آئندہ بھی لینی ہیں. تو پھر یہ مسئلہ اس کے اندر پیش آ جاتا ہے. تو بہرحال اس میں ضروری نہیں کہ میں ہی لوں، مثلا نہیں کہ کوئی بھی آپ یہاں پہ اتنے اچھے اچھے جو بہترین مجلس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یعنی جو مجھ سے زیادہ بہتر اس فن سے چیزوں سے بخوبی آگاہ ہیں، ان سے بھی کلاس کا ارینجمنٹ کروا سکتی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو اگلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہاں جی ہاں ابھی یہ اس میں اسی میں آگے چل کے آ رہی ہے. اب جیسے اب خطبہ آپ نے پڑھا، اچھا پھر خطبہ کے بعد جو آپ کو گفتگو بھی شروع کرنی ہے نا، تو دیکھیے ایک بات آپ کو کرنی ہے، جیسے میں نے کہا ثقیل الفاظ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے ثقیل الفاظ تو نہیں ہے، لیکن اردو سادہ ہو لیکن اردو خراب نہیں ہو. یعنی میں نے بہت زیادہ یہ میں آپ کو بار بار ڈاکٹر سلمان دورابی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ اردو کو اپنے آپ کو بہتر بنانا، چاہے انگریزی اتنی بہتر نہ بھی بنائیں. یہ میں ان کی طرف سے تھوڑا سا ہو، کیونکہ یہاں پہ جب بلکہ بہت سی آپ میں سے جو عربی اور فارسی کے لیے گفتگو کر رہی تھی، تو پہلا تو اس سے بھی زیادہ درجہ اردو ٹھیک ہونے کا ہے. خاص طور پہ میرے پاس جو تحریری سوالات آتے ہیں میں ان کے اندر دیکھتا ہوں، آپ کے جو پرچے آتے ہیں جس کے اندر ڈسکرپٹیو کوسچنس ہوتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں، تو آپ کو اردو کے ٹھیک ہونے کی بہت گنجائش موجود ہے. یہ جائے گا کہ آپ دیگر زبانوں کی طرف جائیں. تو بہرحال یہ میں بہت سیریس کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اردو کو بہتر آپ کو بنانا ہے. اور خواتین ذاکرات تو اتنی خراب اردو کے ساتھ مجالس پڑھ رہی ہیں کہ بیان سے باہر، یعنی الفاظ سادہ ہوں مگر اردو خراب نہ ہو. اچھا دیکھیے سرنامہ کلام کے اندر بھی جو آپ کو آیت پڑھنی ہے، اس کا ابتدا میں آپ کو ہمیشہ اس کا ترجمہ، سورہ نمبر اور آیت نمبر بھی لوگوں کو بتانا ہے. اچھا جب آپ دیکھیے وہی میں نے کہا نا بات سے بات پیدا کریں، تو کس طرح سے؟ مثلا آپ نے خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد آپ نے آیات پڑھی، آیت کے بعد اس کے بعد گفتگو شروع کی، اس کا ترجمہ بیان کیا، اور ترجمے کے بعد پھر جب آپ نے حوالہ اس کا بیان کیا، تو یہیں سے آپ چاہیں تو نا دیکھیے پوری کی پوری تبلیغی مجلس آپ کرنے کی کوشش کریں گی نا، تو لوگ اس طریقہ کار کو بھی زیادہ پسند نہیں کرتے. یعنی اس کے اندر اچھی جو تقریر ہے نا وہ ایک مکس پلیٹ ہونی چاہیے. مکس پلیٹ ہونی چاہیے. اب آپ یاد رکھ لیجیے کہ اچھی تقریر وہ ہوتی جو مکس پلیٹ ہوتی، اس میں پیغامات بھی ہوں، اس کے اندر فضائل بھی بہت اچھے ہوں، اس میں نکات بھی ہوں، اس کے اندر لوگوں کی تفریح طبع کی باتیں بھی ہوں، گفتگو ثقیل بھی نہ ہو، اور بہت ساری چیزیں. تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس وقت بھی آپ سورہ نمبر یا آیت نمبر بتائیں، تو اسی وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے فلاں سورے اور سے یہ آیت پڑھی ہے. اور دیکھیے تلاوت قرآن کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہیں سے آپ چاہیں تو نا پیغام دینا شروع کر دیں.
تھوڑی سی تلاوت قرآن کی فضیلت بیان کریں، اور وہ سورہ جو آپ نے بیان کیا ہے تفسیر نمونہ یا دیگر کتابوں سے، اس سورے کی فضیلت میں دیکھ لیں کیا چیز۔ مثلا آپ نے سورہ انبیاء کی کوئی آیت پڑھی، آپ کہتے ہیں کہ تربیت اولاد کے لیے والدین کم سے کم ہفتے یا ایک مہینے میں ایک مرتبہ اگر سورہ انبیاء کی تلاوت کریں تو ان کی اولاد صالح ہوگی۔ یعنی آپ نے بس پیغام دیا اور اب ایک جملے کے بعد آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا، اس طریقے سے آپ کو اس سورے کے فضائل یا تلاوت قرآن کی فضیلت اور میسیجز بھی آپ کو دے جائیے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس آیت کی جو بھی آپ نے پیش کی ہے اس کی مکمل تفسیر آپ تفسیر نمونہ وغیرہ سے پہلے سے پڑھ کر جائیں، وہ جو بھی آیت آپ نے سرنامہ کلام میں پیش کی۔ کوشش یہ کریں، یہ سارے پوائنٹس ہیں، کوشش یہ کریں گفتگو نکات کی صورت میں، اس طرح یعنی اس کو میں بازاری اور عامیانہ زبان میں کہوں ٹوٹوں کی صورت میں ہونی چاہیے، یعنی چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہوں، تقریر اس طرح سے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن ہر ٹکڑا اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، صرف ایسے ہی زیب داستہ کے لیے بیچ میں ایسے گھسانے کے لیے آپ خاص نہ لے کر آئیں۔ واقعات کوشش کریں کہ دلچسپ ہوں جو آپ بیان کریں، اور اگر دلچسپ اتنے نہ ہوں تو اس میں کوئی میسج کی بات آئے واقعات میں، یا مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ حاضرین کا دماغ اس طرف متوجہ ہو جائے کہ بھائی دیکھیے بانی مجلس نے بھی انعقاد مجلس کر کے اپنے فریضے کو ادا کر دیا، سامعین نے بھی یہاں حاضر ہو کر اپنے فریضے کو ادا کر دیا، اب صرف میرا فریضہ باقی رہ گیا، اگر میں نے اپنے فریضے کو ادا نہیں کیا تو میں بارگاہ خداوندی میں مجرم ٹھہروں گی اور جناب سیدہ کے سامنے مجھے شرمسار ہونا پڑے گا۔ اس طرح کہہ کے آپ اپنی کوئی بھی بات جو بھی آپ تبلیغی پیغام دینا چاہیں، اچھا لوگوں پہ بھی آپ نے اعتراض نہیں کیا، ذمہ داری ساری اپنے اوپر لے لی کہ سامعین بھی بیٹھے، انہوں کا بھی فریضہ ادا ہو گیا، بانی مجلس نے بھی فریضہ ادا کر دیا، صرف میرا فریضہ باقی رہ گیا۔ آپ نے اگر یہاں کی ذکی باقری صاحب کی مجلس سنی ہو تو اس میں بھی انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو میرے سر پہ عوام کو مجبور کرتا ہے کہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے کہوں، ورنہ مجھے بھی دوسری طرح انداز کی مجلسیں پڑھنا آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں دیکھیے، یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ حاضرین سننے پر آمادہ ہو جائیں گے اس بات کو جو کہنے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کو ایک چیز اور کرنی ہے کہ جب بھی کبھی آپ، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں، بلکہ میں بطور اعتراض کہہ رہا ہوں ذاکرات پر، وہ کہ جو اسلامی مجلسیں پڑھتی ہیں، آپ کو کس حکیم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ تبلیغی مجلس کے اندر فضائل اہل بیت نہ پڑھیں؟ یہ اس میں تقل کہاں ہے کہ جناب اگر فضائل اہل بیت ہوں گے تو اس کا مطلب اسلامی مجلس نہیں ہے، اور اسلامی مجلس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فضائل اہل بیت نہیں ہوں گے؟ ان میں کوئی بہت دوری اور کوئی وہ تھوڑی ہے، یہ تو دونوں برابر کی چیزیں، یعنی آپ انہی فضائل اہل بیت یا مصائب اہل بیت ہی کے اندر سے آپ کو نکت بیان نہیں۔ مثلا جب بھی آپ امام کے معلم کا صبر کا ذکر کریں، وہیں آپ اپنی حالت زار کا بھی چاہیں تو نوحہ پڑھ دیں کہ دیکھیے امام تو مظالم کے اوپر یہ صبر کر رہے تھے دشمنوں کی، اور یہاں ہم یہ ہیں کہ اپنے دوستوں ہی کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہو جاتا۔ امام کی تو اپنے دشمنوں پر یہ مہربانیاں تھیں اور ہماری اپنے رشتہ داروں ہی کے خلاف مثلا یہ کارروائیاں ہیں۔ آئمہ کی جب علم کی آپ بات بیان کریں فضائل میں، دیکھیے میں نے کہا نا دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، جب آئمہ کے علم کی بات ہوگی تو اپنی قوم کی جہالت کا بھی ماتم آپ کو وہاں پر کرنا پڑے گا ایسے الفاظ کے اندر کہ مثلا لوگ اس سے وہ بدل نہ ہوں، لیکن لوگ یہ کہیں، لوگوں کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آئمہ کا علم اور قوم ہماری اتنی جاہل۔ آئمہ کی قربانیوں کا جب آپ تذکرہ کریں کہ انہوں نے دین کی خاطر یہ قربانیاں دیں، تو اپنی معمولی دنیاوی آسائشوں کے اوپر دین کو قربان کرنے کا بھی تذکرہ کر دیں کہ یہ آسائشیں چھوٹنی نہیں چاہیے، وہ تو دین پر اپنی پوری ذات کو قربان کر رہے ہیں اور اپنے دین کو قربان کر رہے ہیں اپنی آسائشوں پر۔ اچھا، اسی طریقے سے جب آپ آئمہ کے مال کو خرچ کرنے کا بیان کریں دین کے لیے، تو اپنے بخل کا بیان کریں کہ لوگ ذرا سا پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ جس وقت خواتین اہل بیت کا آپ تذکرہ کریں تو اپنی خواتین کا بھی اس وقت تذکرہ کر دیں کہ دیکھیے یہ خاندان اہل بیت کی خواتین اور یہ ہماری خواتین، یہ اہل بیت کے بچے، خاندان اہل بیت بچے اور ہماری غیر تربیت یافتہ اولادیں، یعنی دیکھیے اس طرح سے بزرگان جو بزرگ ہیں اہل بیت کے خاندان، جب حبیب ابن مظاہر اور حضرت فضہ کا آپ تذکرہ کریں تو پھر اپنے بزرگوں کی طرف بھی کچھ اشارہ کر دیں۔ جس وقت مثلا آپ تذکرہ کرنے لگے مصائب کے اندر بھی ہوگا یہ کہ مثلا جب حضرت زینب نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ ہم جل مریں یا خیموں سے باہر نکل آئیں سید سجاد چوتھے امام سے،
اس وقت آپ یہ بھی بیان کریں کہ تو معمولی سی دین کی طالبہ بھی اس بات سے واقف ہے کہ اس موقع پر جان پہچان واجب، لیکن پھر بھی امام سے پوچھنے آئیں اس موقع پر ہمیں پیغام دینا، ہر موقع پہ ہم کو حال و خیال کرنا، بس میسج دیا آگے بڑھ گئی۔ تو اس طرح سے آپ کو بیچ بیچ میں بہت سارے نقطے یہ آپ کو پیش کرنے پڑیں گے۔ مثلا اچھا دیکھیے اس کے اندر بھی بہت ذاکرات ایسی بھی ہیں جو فقہی مسائل بھی بیچ میں لے آتی ہیں، مجالس پر بیان کرنے چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں پوری تقریر کے اندر مسائل فقہ 2-4 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اور وہ بھی جملہ ہائے معترضہ کے طور پر۔ یہ کیا چیز میں نے کہی؟ جملہ ہائے معترضہ، یعنی آپ مثلا آپ کوئی ایسی آیت پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کہیں کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کے بعد والی اگر آیت میں نے پڑھ دی تو سجدہ مجھ پر واجب ہو جائے گا، اور بتا دیں مثلا 4 آیتیں ایسی ہیں جن کے اوپر سجدہ واجب ہوتا ہے، 2-3-4 فقہی مسائل بتائیں، اس سے متعلق آگے بڑھ جائیں۔ تو کیا وہ آپ نے چند ایک فقہی مسئلے بھی کے اندر آ گئے، اصلاح بھی ہو رہی ہے، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، فضائل بھی پڑھے جا رہے ہیں، لوگوں کو پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں، نکات بھی آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ سب چیزیں احاطہ کرتی جا رہی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بہرحال ایک مکس پلیٹ بننے والی۔ مثلا کسی صحابی کا جب تذکرہ آ جائے، مثلا جابر یہ روایت کرتے ہیں، اور مثلا زرارہ سے یہ روایت ہے، اور جناب فلاں سے یہ روایت ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے اس صحابی کا تھوڑا سا تعارف ضرور کروا دیں 2-1 لائن کے اندر۔ بھائی دیکھیں ان صحابیوں کے اوپر لوگوں کو معلومات کہاں ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ شاید کہا تھا کتنا زیادہ تذکرہ حضرت عباس اللہ جالس کے اندر ہوتا ہے، لیکن کسی ایک آدمی سے آپ پوچھ کے بتا دیجیے حضرت عباس کی ایک حدیث بتا دو کوئی، حضرت عباس کی صرف واقعہ کربلا سے ہٹ کر شخصیت کا کوئی پہلو بتا دے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ حضرت زینب کو بھی اگر آپ دیکھیں واقعہ کربلا کے اندر وہ چند 1-2-4 واقعات جو ان کے موٹے موٹے ہیں، جو ہر ذاکر سے آپ کو ذاکرہ سن چکی اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے، ورنہ حضرت زینب کے متعلق معلومات کس کی ہیں؟ بلکہ خاندان اہل بیت کی جو اور عورتیں وہاں پہ موجود تھیں، آپ مجھے بتائیے کہ سوائے حضرت رباب کے اس بات کے کہ وہ ساری زندگی سائے میں نہیں بیٹھی اور انہوں نے جو ہے اچھی کوئی غذا نہیں کھائی، اس کے علاوہ حضرت رباب کے متعلق بتائیے کیا معلومات ہے لوگوں؟ ام کلثوم کے متعلق معلومات، واقع کربلا میں جتنی خواتین تھیں وہاں پر موجود ان کے متعلق لوگوں کی معلومات کتنی؟ 0، فل مائنس میں ہے، بلکہ معلومات جو معلومات چند ایک واقعات کی صورت میں کوئی تھوڑی ان کی شخصیت کے متعلق۔ تو اب دیکھیے یہ آپ کو جہاں کہیں بھی ان کا تذکرہ ہو آپ کو تھوڑی تھوڑی ان کے تو اپنی بھی معلومات بڑھانی، وہ معلومات یوں کنوے نہیں کی گئی کہ خود اس ذاکر اور ذاکرہ نے بھی ان کے متعلق معلومات نہیں حاصل کی۔ تو آپ پہلے تو ان کے متعلق معلومات حاصل کیجئے، اس صحابی کے متعلق اس کے اوپر پوری تقریریں آپ کہاں کریں گی ان صحابی کے حالات پر؟ کسی عالم تذکرہ جب آپ کریں اس عالم کے متعلق تھوڑی سی آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے کہا نا تقریریں ساری آپ کی اسکرپٹ ہونے چاہیے، پوری ایک جملہ آپ کو رٹا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ کہیں کہ جناب میرا تبحر علم اتنی زیادہ ہو گیا تو میں بس فی البدی مجلس پڑھوں گی، جی بالکل غلط، فل یہ تو بہت بڑے ٹاپ کلاس جو مقررین ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ علمیت بھی رکھے ہیں ان کا خاصہ، اور وہ صرف انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، 2-3-4 ہی ہوں گے پورے معاشرے میں کروڑوں کی آبادی، ان کو چھوڑ دیجیے، ورنہ سب کو پوری مجلسیں رٹنا۔ اگرچہ ابھی بہت اس کے اندر موضوع باقی رہ گیا ہے، اور کیونکہ برادر وسیم امام کو بھی اہم موضوع پر آج یہاں سینئر کلاس کے اندر گفتگو کرنا، تو اگرچہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس میں آدھا گھنٹہ اور لوں، لیکن وہ موضوع بھی جی ہاں، لیکن ان سے میری جو بات ہوئی تو بہرحال یہ مجھے یہی اس سے نتیجہ نکلا تھا کہ شاید ان کو بھی 1.5 گھنٹے کی لینا ہے کیونکہ ان کا موضوع بڑا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو موضوع اس کا جو اختتامی پارٹ اس کا رہ گیا ہے یہ ابھی میں اوپر ایڈوانس کلاس کے اندر جا کے مکمل کر دوں، تو آپ میں سے جو سینئر اس نیچے والی کلاس کے اندر جو طالبات پڑھتی ہیں وہ بعد میں اس کا کیسٹ بھی لے سکتی ہیں، لیکن وہ موضوع بھی کیونکہ اہم ہے اس لحاظ سے وہ آپ سنیے، اور اس کے بعد جو اس متعلق مزید معلومات لینا چاہیں وہ اس درس کا کیسٹ لے کر اس سے معلومات